آج ہم سچویشن نمبر 5 اور آنورڈ سے آپ کو لے چلیں گے۔ کل سچویشن نمبر 5 میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی تھی، اور اس کے اندر جو پیرامیٹرز تھے وہ بڑے ٹپیکل تھے، کیونکہ اس کے اندر ایک ڈکائٹس ہیں جو 6 ہیں، کورم تو پورا ہے، لیکن ان کی ڈکائٹی کا اٹیمپٹ جو ہے وہ ابھی ولیجرز نے کمپلیٹ ہونے نہیں دیا۔ 2 کیپچر ہو گئے، سیز کر دیا ان کو، 4 بھاگ گئے۔ پھر وہ ولیجرز وہیں کھڑے تھے، ایک بیچ میں آ گیا اور اس نے فائر کیا، ایک ولیجر کو مار دیا۔ تو کلیکٹیولی، جوائنٹلی اور انڈیویڈولی لائبلٹی لا کے اندر کیا بنتی ہے؟ میں تو یہ سچویشن آپ کو لا کے اندر سمجھاؤں گا، لیکن سچویشن کا جو سالوشن ہے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو میں وہ کامن سینس میں زیادہ ہے، لا میں کم ہے، کامن سینس میں زیادہ ہے۔ ہم یہ اٹیمپٹ کر رہے ہیں سچویشن نمبر 5۔ 6 persons armed with guns go to a village to commit dacoity. The villagers resist and seize 2 of the dacoits. The other 4 dacoits run away. One of the dacoits who have managed to escape turns back and fires at the villagers. One of the villagers is killed. Are all of the dacoits guilty of murder or dacoity? ابھی یہ سچویشن پنجاب کے امتحان کی ہے۔ کل سے جو میں نے سچویشنز آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہے، جو آگے بھی کروں گا، وہ پاکستان کی ہے، انڈیا کی، مہاراشٹر کی نہیں ہے۔ اور مہاراشٹر کے جو ہم پیپرز دیکھتے ہیں تو ہم مہاراشٹر کے پیپرز کو یا اس کی سچویشنز کو یا اس کے ایم سی کیوز کو ہم کاپی نہیں کرتے، ہم آئیڈیا لیتے ہیں کہ ایگزامینیشن کا پیٹرن کس طرح سے جا رہا ہے، پھر ہم اس آئیڈیا کو فارمولیٹ کرتے ہیں، کیونکہ کافی لاز ہیں انڈیا کے مختلف ہیں، وہ پاکستان کے اندر اپلیکیبل نہیں ہے۔ اور جس طرح سے پینل کوڈ ہے وہ ابھی پورے کا پورا چینج ہو گیا ہے۔ سی آر پی سی اگر آپ پڑھیں گے انڈین، تو اس کے اندر سیکشنز کا جو سیکوینس ہے وہ پاکستانی لا سے ڈیفرنٹ ہے۔ تو انڈیا کے جو لاز ہیں وہ آلموسٹ چینج ہے، تو ان کے جو امتحان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہے۔ لیکن چونکہ مہاراشٹر، انڈیا یا بامبے یا دلی کے جو پیپرز ہیں جو انڈیا کنڈکٹ کرتا ہے، وہ بھی یعنی ان کی اپنی ایجاد تو کم ہوگی، کریشن کم ہوگی، کیونکہ انگلینڈ کے اندر جو بھی کمپیوٹر ایگزامینیشنز ہوتے ہیں وہ بھی اسی پیٹرن پہ ہوتے ہیں، اور آلموسٹ گلوبل وائز یہ امتحان کا جو پیٹرن ہے وہ اس طرح سے چینج ہو رہا ہے کہ بھائی اس کو ابھی لانگ ڈیفینیشنز میں نہ لیں اور انٹلیکچوئلٹی کے اندر لائیں۔ تو آلموسٹ جو ہمارا سول ججز اور ایڈی جج کا امتحان ہے وہ سی ایس ایس پیٹرن پہ چلا گیا ہے۔ ابھی اس کے اندر وہ ایف اے کیسی نہیں رہی جو پہلے تھی۔ ہمارے سول ججز اب بہت ہوشیار ہیں۔ ایک سینئر سیشن جج نے مجھے بتایا کہ ابھی کے جو سول ججز ہیں وہ بہت ہوشیار ہیں، ایز اگینسٹ ہمارے ٹائم میں اتنی اویئرنیس نہیں تھی، اتنی نالج نہیں تھی، اتنا اچھا وہ ڈبیٹ نہیں کرتے تھے، اچھا لا کو نہیں سمجھتے تھے۔ ابھی کے جو سول ججز ہیں ان میں نالج بہت ہے، وہ اسی لیے ہے کہ ابھی اویئرنیس ہے، کمپیوٹر کا دور ہے، نیٹ ہے، گوگل ہے، سرچ کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات انڈیا پہ جو یعنی یوٹیوب پہ اچھے جو ہیں نا وہ اسپیکرز ہیں، وہ باقاعدہ لا کی ٹریننگ دیتے ہیں اور اچھے ٹاپکس جو ہیں وہ شیئر کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے تو آپ وہاں سے بھی وہ کافی چیزیں معلوم کرتے ہیں۔ تو لا کی جو اویئرنیس ہے، اس کی جو معلومات ہے یا جو بینیفٹ ہے، کمپیریٹیولی 30 سال یا 20 سال سے ابھی زیادہ ایڈوانس ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ جو فائدہ حاصل کریں دیٹ از اے گڈ تھنگ، اور آگے بھی آپ فائدہ لیں کیونکہ اس سے آپ کی ایک پوزیشن اچھی ہوتی جائے گی۔ لیکن مین چیز یہ ہے کہ آپ اپنی سچویشنز ہوں یا آپ کے اپنے ایم سی کیوز ہوں یا آپ کے وائی او سی کے کوشچنس ہوں، وہ تو آپ پاکستانی لا کے اندر فوکس کریں گے۔ فارچونیٹلی کہیں یا انفارچونیٹلی کہیں، ہم نے ابھی تک جو بھی آپ کے ساتھ مختلف ایکسپیریمنٹس کیے ہیں، امتحان کے اندر، ایم سی کیوز کے اندر، اسٹیٹمنٹس کے اندر، سچویشنز کے اندر،
السٹریشنز کے اندر، ایکسپلینیشنز کے اندر، ایکسیپشنز کے اندر، اور سیکشنز کی لینگویج کے اندر، یہ سب کچھ جو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ تجربے کیے ہیں، وہ ساری چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، ایک کے سوا ایک پروسیس جو میں نے ابھی تک آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا ہے وہ ہے وائی او سی کا۔ وائی او سی کا جو پروسیس، چونکہ آپ لوگ اس پہ آئے نہیں ہیں، اور ابھی جو آتے ہیں اپنا گزشتہ 5 سال سے اے ڈی جیز کے جو ہیں وہ آلموسٹ ایک ہی اے ڈی جے آیا ہے گزشتہ 5 سال میں، گزشتہ 5 سال کے امتحان میں سندھ ہائی کورٹ سے کوئی ایک اے ڈی جے آیا ہے، تو اسی وجہ سے یہ تھوڑا سیٹ بیک ہے، تو میں گریجولی آپ کی لیول کو اوپر لے جاتا ہوں، تو آپ کنسنٹریٹ کیا کریں اور مجھ کو اچھی طرح سے فالو کریں، تو آپ کی جو لیول ہے گریجولی، ایک ساتھ تو نہیں، کیونکہ لا کا تعلق ایج سے بھی بڑا ہوتا ہے، ایج سے لا سمجھ میں آتا ہے۔ ایسا ہے کہ اگر آپ کی ایج چھوٹی ہے، 25 یا 30 سال ہے، بہت ہوشیار ہے، انگلش اچھی ہے، لیکن لا کی پرفیکشن نہیں ہوگی، کیونکہ لا کا جو لاجک، جو منطق ہے، وہ ایج سے ریلیٹڈ ہے۔ ابھی دیکھیے یہ جو سچویشن میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کا جو مین تھرسٹ ہے کہ 6 بندے ہیں جو ایک نیئر بائی ایک ان کا گاؤں ہے، وہاں ڈکیتی کے لیے جاتے ہیں، ولیجرز انہوں نے ریزسٹ کیا اور 2 اس کے اندر ڈکیٹس کو پکڑ لیا، اور 4 جو ڈکیٹس ہیں وہ بھاگ گئے۔ ان میں سے جو 4 ڈکیٹس بھاگ گئے، ان میں سے ایک ڈکیٹ نے مینیج کیا اور واپس آ گیا، اور واپس آ کر فائرنگ کی، اور فائرنگ جو ہے وہ کرنے کے بعد جو ہے وہ ایک ولیجر کو مار دیا۔ تو اس کے اندر مین چیز یہ ہے کہ جو 6 ڈکیٹس تھے آل ور آرمڈ وتھ ویپنس، اور اس کے اندر 2 جو کیپچر ہوئے ان کے آرمڈ ویپنس سمیت ان کو بھی کیپچر کیا گیا۔ 4 بھاگے، 3 تو واپس نہیں آئے، ایک نے آ کر یہ یعنی وائلنس کیا اور کیجوالٹی کی، اور ایک بندے کو کا مرڈر کیا۔ ابھی اس کے اندر یہ سچویشن ہے، ابھی اس سچویشن کے اندر یہ کہ کیا سارے جو بھی ہیں وہ ڈکیٹس گلٹی ہیں مرڈر کے؟ آنسر یہ ہے۔ اس کے اندر میں نے ایلوسیڈیشن دی ہے، لیکن میں پرٹیکولر آپ کو ایک پوائنٹ پہ لے جاؤں گا جو بڑی انٹرسٹنگ ہوں گی۔ ناؤ کوسچنس، آپشنس آر only one dacoit who turned back and killed the villager, those 4 dacoits who fled away and managed attack upon villagers through one dacoit, those 2 who were seized by the villagers are liable for dacoity but out of the liability of murder. All the 6 accused are equally liable as if all of them conjointly killed the villager. These are the 4 options. Now we shall decipher in these 4 options to ensure what will be the appropriate rating under the option and what shall be the relevant option. Or E ہے کہ none of the above, as it was attempt of dacoity by all and distinct liability of one accused only who killed the villager. 5 آپشن یہ ہے۔ ابھی 5ویں پہ آپ غور کرنا کیا ہوتا ہے۔ The following shall be the questions for our discussion. Number 1, was offense of dacoity complete? کیا یہ ڈکیتی کا آفینس کمپلیٹ ہوا؟ ڈکیتی تو نہیں ہوئی نا، کمپلیٹ تو نہیں ہوا۔ Definition of dacoity is given under section 391 PPC, whereby 5 or more persons conjointly commit a robbery, or where the whole number of the persons conjointly committing or attempt to commit a robbery and persons present or aiding such commission or attempt amount to 5 or more, every person so committing. ابھی یہاں فوکس کرنا، committing, attempting اور ایڈنگ، یہ 3 چیزیں ہیں۔ کمیٹنگ، اٹمپٹنگ اور ایڈنگ۔ لا کا لیجسلیچر کا ایک اپنا منطق ہوتا ہے، ان کا لاجک ہوتا ہے، بڑا ایک وزڈم ہوتا ہے جس کے اندر لا سیٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے ڈکیتی کمٹ ہو سکتا ہے ڈکیتی اٹمپٹ ہو سکتا ہے ڈکیتی کے یعنی کیس کے اندر ابیٹمنٹ کریں یا اس کو ایڈ کریں، اس سے ٹو کمٹ ڈکیتی۔ The definition propounded under section 391 PPC.
اب اس ڈیفینیشن کو ذرا ذہن میں رکھنا، پھر آپ خود ڈیسائیڈ کرنا whether the offense of dacoity was complete or not. Factual position. What is the factual position? It means it means 6 persons attempted to commit robbery. B, 2 were captured and 4 run away. C, 1 dacoit turned up and fired upon the villager. D, 1 villager was killed by the firearm. Our legal approach. This is the factual position. 6 persons the, they committed robbery and conjointly, and 2 of them were captured and 4 ran away. 1 dacoit again turned up and fired upon a villager. In consequence, 1 of the villager was died due to that firearm. This is the factual position. Our legal approach kya hai iske silsile mein? Prima facie, it seems to be action of 1 accused only. Prima facie, دیکھیں word is prima facie. میں نے prima facie جان بوجھ کر لکھا ہے کہ ہم ابھی اس کے اندر سرٹن نہیں ہے. پرائما فیسائی جو ہمیں اپیئر ہوا، پرائما فیسائی جو ہم نے دیکھا، جو ویژولائز ہوا، جو ہم نے ریئلائز کیا، وہ یہ ہے کہ یہ جو افینس نظر آ رہا ہے اٹ از ایکشن آف 1 پرسن اونلی. کیونکہ 6 آئے اور 6 میں سے 2 کیپچر ہو گئے، 4 بھاگ گئے، 4 میں سے 1 واپس آ گیا، اس نے یہ سارا معاملہ کر دیا. تو پرائما فیسائی اٹ سیمز ٹو بی ایکشن آف 1 accused only. 2 were already caught hold by the villagers. ٹھیک ہے نا. The offense of dacoity does not seem to be complete. ٹھیک ہے نا. Offense of dacoity does not seem to be complete. Question number 2 ہے اس کا. Can we say that individual liability of 1 accused is deemed to be joint liability of all accused, particularly when action is not complete? کیا ہم یہ سمجھیں کہ ایک بندے نے جو مارا تو وہ کمبائنڈ جوائنٹ لائبلٹی سب کی ہے، جو کیپچرڈ ہیں ان کی بھی ہے اور جو نہیں آئے بھاگ گئے ان کی بھی ہے، کیونکہ 6 نے اٹیک کیا، وہ تو گاؤں والوں نے اس کو پروٹیکٹ کیا اور اس کو سیو کیا، لیکن اس کے اندر 2 کو انہوں نے پکڑ لیا اور 4 بھاگ گئے، 1 واپس آ گیا. تو رائٹلی یا رانگلی، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی دیر از انوالومنٹ آف 6 persons. تو اس کے اندر یہ ہے کین وی سے دیٹ انڈیویجول لائبلٹی آف 1 accused deemed to be joint liability of all accused particularly when action is not complete. For example ذرا دیکھیے. Only 1 accused committed murder. Fact. 2 were caught hold who played no role in the killing of the villager. ٹھیک صحیح ہے. 4 accused fled away, of them only 1 turned up and committed murder of the villager. صحیح ہے. Those who fled away never turned up excepting 1 who got involved in a murder in his individual capacity. ٹھیک ہے. Obviously that murder was not in the knowledge of other 5 accused, and even they neither participated in the offense of killing nor the offense of dacoity was completed by all or any of the accused. ٹھیک ہے. Question number 3. یہ ذرا question number 2 ذہن میں رکھنا. پھر question number 3 اس کا آف شوٹ ہے question number 2 کا. In the above stated circumstances, can we say that it is direct case of intentional murder under section 302 PPC on the part of 1 accused only, and other accused may be excluded from its operation? یہ ہمارا کوشچن ہے. کیونکہ ہم آپ کے ساتھ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ڈبیٹ کرتے ہیں. ڈبیٹ کرنے کے بعد چونکہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو چیزیں میں آپ کو آدھا گھنٹے میں یا 20 منٹ میں بتاتا ہوں وہ آپ کا کمپیوٹر 2 منٹ میں ڈیسائیڈ کرے گا. امتحان ہال کے اندر آپ کی پوزیشن 2 منٹ کی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی. 2 منٹ کے اندر آپ کو ڈیسائیڈ کر کے جواب دینا ہے. کیونکہ میں آپ کو پیرامیٹرز اسی لیے سیٹ کر کے دے رہا ہوں کہ اس میکینزم کے تحت آپ ہر سچویشن کا جو حل ہے
solution है via media है, that will be traced out within 2 minutes, possibly 2 minutes, not beyond that. तो ये हो सकता है 302 में मर्डर हम कह सकते हैं. To know the answer in its entirety, it will be appropriate to return the query of abit questions in the light of section 396 BPC, which is reproduced here in next answer for ready reference. Section 396 BPC, dacoity with murder. If any one of 5 or more persons, you go through it minutely. If any one, यानी एक ने किया, आप 5, दूसरे 5 थे, or more persons, एक ने किया, दूसरों ने नहीं किया, who are conjointly committing dacoity, सारे आए, conjointly आए और dacoity के लिए आए. dacoity के 3 आइटम्स हैं, dacoity committing, dacoity attempted और dacoity aided, जो 391 में उसकी डेफिनेशन है. Who are conjointly committing dacoity commits murder. In so committing dacoity, every one of those persons shall be punished. Every one of those persons shall be punished with death, or imprisonment for life, or rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 4 years, nor more than 10 years, and shall also be liable to fine. Means it is conjoint liability. Offense committed conjointly and liability is conjointly, irrespectively, murder was committed by one person. Within the meaning and thrust of section 396, it is crystal clear that all are equally liable for the commission of offense and murder of the villager, and liability of all the 6 persons is there, and it cannot be ruled out that only one person who committed the murder is involved and others are not involved. That comes under the proposition of section 396 PPC, and 396 PPC specifically, categorically postulates that is joint combined liability of all these 6 persons, and even those persons who were captured and who were caught hold by the villagers, and still they are seized and they are in custody of the villagers, but their responsibility, conjoint responsibility in commission of the offense cannot be ruled out. तो इसके यानी थर्स्ट में 396 के थर्स्ट में हम ये कह सकते हैं कि ये सब के लिए ये कंजॉइंट है और सब इसमें इक्वली इन्वॉल्व हैं 396 में. तो आपने इससे मेरे साथ एग्री किया, आपने डेफिनेटली कहा होगा बिल्कुल सही है, 396 भी सही है. लेकिन ये सही नहीं है जो मैंने आपको बताया, जिस पे आपने कन्विंस किया और आपने कहा ठीक है, वो ठीक नहीं है. ठीक क्या है वो नीचे है आगे, क्योंकि उसके अंदर सारी चीजें मैं आपको समझाता जाता हूं. ये लीगल पोजीशन है और उस लीगल पोजीशन को आखिर में मैं कॉमन सेंस में कन्वर्ट कर दूंगा, जो इस तरह से कन्वर्ट कर दूंगा जैसे आपने कुछ पढ़ाई नहीं है. दिस इज दैट थिंग, क्योंकि इसके अंदर फिर आपका विजडम आता है. वो विजडम किस तरह से आएगा वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं. क्वेश्चन नंबर 4. इन द लाइट ऑफ सेक्शन 396 PPC, may we say that shall be the combined liability of all of the accused as members of dacoity and equally liable for the offense of murder committed by one of them. क्योंकि इस चीज को भी मैं छोड़ने वाला भी नहीं हूं, मैं इसकी लायबिलिटी में इसको फंसा के भी रहूंगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये नहीं बनती. क्यों नहीं बनती, लेकिन वर्चुअली तो बनती है, क्यों नहीं बनती वो भी आपके साथ शेयर करता हूं. दिस विल बी इंटरेस्टिंग फॉर यू. एक जगह पे मैं कहता हूं बनती है, फिर कहता हूं नहीं बनती है, और इस क्वेश्चन के लाइट में फिर कहा बनती है. किस तरह से होता है, दैट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर यू. आंसर है नो, इट may not be the joint liability of all accused for the offense of murder. यह मैंने क्लियर कर दिया कि ज्वाइंट लायबिलिटी नहीं. Killing of the person, killing of one of the villager by one of the dacoit, irrespectively, all of the dacoits were involved in the commission of the offense of dacoity, and all of them attempted for the purpose of dacoity, and it is evident that all of them were armed with deadly weapons, but they were overpowered by the villagers. 2 of them were seized and others fled away. तो ये सारी जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं, सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस हैं, ये रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि ये offense में इन्वॉल्व नहीं है. और that was further authenticated and coupled with the murder of the villager. तो ये इंग्रेडिएंट्स ला के तो पूरे हो गए,
لیکن اس کے اندر اگر یہ جوائنٹ لائبلٹی نہیں بنتی تو انڈیویڈیول اور سنگولر لائبلٹی کیسے بنتی ہے؟ دیٹ ول بی انٹرسٹنگ فار یو ان دی آنورڈ کوسچنس. Question number 5. May we say it is joint liability of all the accused towards the offense of dacoity? No. یہاں بھی آیا no. As the offense of dacoity did not take place and nothing booty was taken or got by all or any of the accused in lieu of dacoity. dacoity بھی نہیں ہوئی, مرڈر بھی نہیں ہوا, تو کیا ہوا؟ واٹ offense was committed؟ کیا کوڈ باقیوں کو رہا کر دے گی؟ ایک جس نے مارا اس کے اوپر 302 لگا کر اس کو پھانسی دے گی, باقی سب کو کہے گی بھائی ٹھیک ہے آپ کو باعزت بری کیا جاتا ہے کیونکہ offense نہیں بنا اور آپ بہت شریف لوگ ہیں. دو تو آرام سے اس نے سرنڈر کر دیا, پکڑے گئے, اور 4 اتنے شریف تھے ایک بھاگ گئے. اس میں ایک بندہ آیا جو نوٹورس تھا, اس نے آ کر ایک مرڈر کیا, تو اس کو پھانسی دے دو, باقی 5 کو آنریبلی بول دو کہ آپ فرسٹ کلاس بندے ہیں, ابھی جا کر گھر میں رہیں اور اچھی زندگی گزاریں, آپ گناہ گار نہیں. یہی ہے لا کی اسکیم. ہم آگے دیکھیں گے باقی یہ ہے یا کچھ اور ہے. Question 6. Then what may be the individual or collective liability of all or any of the accused? کیا liability ہوئی؟ This is your question from me. ٹھیک ہے سر, آپ نے ہمیں سمجھایا, آپ کی بڑی مہربانی, تھینک یو ویری مچ. آپ نے جوائنٹ لائبلٹی بھی سمجھایا, کلیکٹو لائبلٹی بھی سمجھایا, اور آپ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ ڈکائٹی کیا ہے اور کس طرح سے کمپلیٹ ہوتی ہے. آپ نے 396 کا بھی ہمیں بتایا, 391 میں بھی بتایا, ڈکائٹی کی پوری ڈیفینیشن بھی آپ نے دے دی, اور آپ نے بھی کہا کہ ان کی انڈیویڈول لائبلٹی نہیں بنتی ہے, آپ نے کہا کہ ان کی جوائنٹ لائبلٹی بھی نہیں بنتی ہے, آپ نے کہا کہ صرف ایک کی مرڈر کی لائبلٹی بنتی ہے. تو یہ کوشچن ہے, دین واٹ میں بی دا انڈیویڈول اور کلیکٹیو لائبلٹی آف آل آف اینی آف دی اکیوزڈ. یہ آپ کا کوشچن ہے جو مجھ سے کریں, بھلا آپ بتا دیں کیا بنتی ہے. کیونکہ میں نے ریلائز کیا آپ یہ کوشچن کریں گے, میں نے یہ کوشچن ڈال دیا. Answer is given in the light of one case law report in AR 1956 Supreme Court 320 as follows. اس کے اندر ساری چیزیں, یہ جو بھی سچویشن ہے میں نے آپ کو بتائی اس کیس لا کے اندر ہے. حالانکہ یہ سچویشن جو ہے وہ پنجاب کی ہے, امتحان کی ہے, لیکن اس پوری سچویشن کو جو ڈسکس کیا گیا ہے اس AR کے کیس لا انڈین لا رپورٹر میں ڈسکس کیا گیا ہے. کس طرح سے کیا گیا, دیٹ از انٹرسٹنگ, وہ میں نے لایا ہوں آپ کے لیے, ذرا دیکھیے. In this very case, جو اوپر والا ہے, the dacoits were forced to retreat without collecting any booty. Villagers نے ان کو کچھ لینے نہیں دیا. The offense of dacoity would be completed as soon as they left the house of occurrence and they took to their heels. اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کیس کے اندر گاؤں والے جو لوگ تھے انہوں نے اس کو فورس کیا اور وہ کسی بھی یعنی پراپرٹی لینے کے بغیر وہ بھاگ گئے. The offense of dacoity would be completed as soon as they left the house of occurrence and they took to their heels. Offense dacoity کا تب کمپلیٹ ہوتا ہے جب مال ہاتھ میں آئے اور اس کے پکڑے, گھر والوں کا کسی کو ہراسمنٹ کے اندر رکھے اور مال کے ساتھ بھاگ جائیں. Then offense of dacoity is complete as per this case law. لیکن ابھی آگے انٹرسٹنگ اور چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. And if murder was committed by any one of the dacoits in recourse of such a treat without any booty, جو اس کیس میں تھا, they had no any booty but they committed murder, then the actual murderer, جو ایک بندہ تھا, actual murderer will be liable under section 302 and conjoint responsibility under section 396 could not be fixed on others, though all of them could be convicted under section 395 as attempt to commit dacoity is also dacoity. پورا جواب دے دیا کیس لا کے اندر, پورے کا پورا جواب دے دیا. کیس لا کے اندر کہا وہ آئے, لوگوں نے فورس کیا اور ان کو افینس کمٹ کرنے نہیں دیا اور وہ بغیر کچھ کیے ہوئے وہ وہاں سے گئے. بوٹی ان کے ہاتھ میں کوئی بھی نہیں لگی, پراپرٹی کوئی بھی نہیں, they could not took away the property, اور اس نے ایک بندے کو مار دیا. جب ایک بندے کو مار دیا تو اس کی جو ہے وہ انڈیویڈول لائبلٹی فکس ہوئی
302 کے اندر وہ جو ہے وہ اس کے اندر چارج ہوئی یا سزا ہوئی، اور اس کے اندر جو کنجوائنٹ لائبلٹی تھی 396 کی وہ بھی نہیں بنی، کیونکہ اس کے اندر جو اس بندے نے مرڈر کیا اس کے اندر دوسرے کی کوئی بھی اس کے اندر ارادہ تھا نہیں، کیونکہ ارادہ تب ہوتا، دیکھو ذرا دس کامن سینس، ایک ڈکیت ہے، 5 ڈکیت ہیں، ان کے پاس سونا یا 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ ہیں، ابھی ان کو پتا ہے کہ ابھی لوگوں نے ہمیں فورس کیا ہے اور ہم سے یہ چیزیں لے جائیں گے، کیونکہ ان میں سب انٹرسٹڈ ہے، ایک نے ان کو مار دیا، اس لیے ہمارا یہ جو بوٹی ہے، لوٹیڈ بوٹی ہے جو ہم نے ابھی رابری کی ہے، اگر ہم نے یہ ہم سے لے نہ جائے تو ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے مار دیا، تو وہاں ان سب کی جوائنٹ لائبلٹی فکس ہوتی کہ بھائی ان کی سب کی ایچ اینڈ ون واز ایکول انوالوڈ ٹو پروٹیکٹ دا لوٹیڈ پراپرٹی اور دیٹ بوٹی which was taken by way of ڈکیتی۔ اس کے اندر تو تھا نہیں، پراپرٹی تو کوئی تھی نہیں، لوٹا تو انہوں نے کچھ بھی نہیں، کوئی بھی سونا نہیں، کوئی بھی کیش نہیں، 2 تو بندے ان کے پکڑے گئے، 4 تو بھاگ گئے، 3 نے ایک کا ساتھ بھی نہیں دیا، ایک غصے میں آ گیا کہ بھائی ہمارا اٹیمپٹ فیل ہو گیا، اس نے آ کر ایک فائر کر کے اس کو مار دیا۔ تو اس کے اندر یہ ساری چیز کے اصلاح کے اندر یہ پوری جو کہانی تھی جس سے پنجاب نے سچویشن نکالی تھی وہ اے آر کا کیس لا تھا، اس اے آر کے کیس لا سے انہوں نے سچویشن نکالی۔ اچھا اس کے اندر پھر یہ ہوا کہ اس کے اندر جو لائبلٹی بنی، چونکہ چارج بنی، 5-6 لوگ پکڑے گئے، جب 5-6 لوگ پکڑے گئے تو چارج کائے کی بنے؟ تو پہلے میں نے 391 میں آپ کو بتایا تھا کہ رابری جو ہوتی ہے اس کے اندر یا رابری کمٹ ہو، یا رابری اٹیمپٹ ہو، یا رابری کی ایڈنگ ہو، اگر 3 چیزیں ہیں تو آفینس ہے، اور آفینس کمپلیٹ ہے وتھ آل دیز 3 انگریڈینٹس۔ تو یہ 6 تو گاؤں میں گئے نا، اور ڈیولی آرمڈ ویپن گئے نا، کچھ نہ ملا وہ دیٹ از اے پارٹ، لیکن انہوں نے اٹیمپٹ تو کیا نا، تو اٹیمپٹ آف ڈکیٹی از کنوکٹیڈ انڈر سیکشن 395 پی پی سی، تو چارج ول بی framed against them under section 395 PPC and they will be convicted under section 395 PPC and that individual person who committed murder will be charged and tried under section 302 PPC۔ ٹھیک ہے نا؟ ابھی ایگزامینیشن آنسر آف دی کیوری، ابھی امتحان کے اندر آ گیا، ابھی یہاں کامن سینس آپ کا ہے، کیونکہ امتحان کے اندر آپ کا کامن سینس ہے۔ سپوز کیجیے آپ نے ایک ڈکیتی پہ کافی کچھ پڑھا ہوا ہے، ڈکیتی کے اندر آپ نے 391 کے اندر دیکھا ڈکیتی کے انگریڈینٹس کیسے، ڈکیتی کی ڈیفینیشن وہ یہ جو رابری کی ہے، رابری بیکمز ڈکیتی اینڈ ڈکیتی از ایگراویٹڈ فارم آف رابری از ایگراویٹڈ فارم آف ڈکیتی، تو ڈکیتی جو ہے وہ دیٹ از ایگراویٹڈ فارم آف رابری۔ تو اس کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ ڈکیتی جو ہے اس کے اندر بندے کتنے ہیں، نمبر 1، کیونکہ 5 یا اس سے کم بندے ہوں گے تو ڈکیتی نہیں ہوگی، رابری ہوگی، کیونکہ ڈکیتی اسٹیبلش ہی بندوں سے ہوتی ہے، 4 بندے وہ کام کریں وہ رابری ہوگا، 5 بندے وہ کام کریں وہ ڈکیتی ہوگا۔ اچھا اس کے اندر پھر کیا ہوا ہے کہ ڈکیتی وتھ مرڈر سیکشن 396 میں ڈیفائنڈ ہے، اور ڈکیتی کی پنشمنٹ 395 میں ہے، اس ڈکیتی کی پنشمنٹ 395 میں ہے جس ڈکیتی کی ڈیفینیشن 391 پی پی سی کے اندر ہے۔ جب آپ نے سارے اس کے اندر پڑھے تو آپ کو ایک پتہ چلا کہ بھئی ڈکیتی کے دوران جب ان کا سب کا ایک انٹرسٹ انوالو ہوتا ہے، جب سب کا انٹرسٹ انوالو ہوتا ہے تو پھر وہ افینس کی نیچر کچھ اور ہوتی ہے۔ اچھا ابھی چونکہ آپ 391 کو، 395 کو، 396 کو اور 397 398 سب ڈکیتی سے ریلیٹڈ ہیں، آپ نے ان کو پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد آپ نے ایک کنکلوژن کیا ایک وزڈم کے ساتھ کہ بھائی اس کے اندر اگر کوئی بندہ انڈیویڈول کام کرتا ہے تو اس کا انڈیویڈول کیسے ٹریٹ کیا جائے گا۔ تو میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی کہ بھائی انہوں نے 4 لاکھ روپے لوٹے ہیں ایک کے پاس، ریزسٹنس ہو گیا، ایک بندے نے اس کو مار دیا، لیکن 4 لاکھ انہوں نے پروٹیکٹ کر دیے، بچا لیے، سیو کر لیے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جوائنٹ لائبلٹی مرڈر کی جو 396 میں وہ سب پہ فکس ہو۔ اگر کوئی پراپرٹی ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ایک بندے نے اس غصے کے ساتھ ان کو مار دیا کہ آج ہمارا اٹیمپٹ پورا فیل ہو گیا، تو وہ تو انڈیویڈول ایکشن ہو گیا نا، اس کے اندر دوسروں کی کیسی مرضی تھی، اس کو مارنے یا نہ مارنے سے کیا فرق تھا؟ آپ ذرا سوچئے نا، 4 بندے تو بھاگ گئے، 3 تو اس کے ساتھ کمپنی میں نہیں آئے، ایک بندہ واپس آ گیا۔ ایک بندہ کیوں آیا؟ اس کو غرض کیا تھی؟ غصہ کیا تھا؟ غصہ تھا کہ ہمارا اٹیمپٹ فیل ہو گیا۔
اس اٹیمپٹ فیل ہونے کی وجہ سے وہ غصہ کیسے نکالے؟ اس نے فائر کیا، مار دیا، پھر اس نے کہا ٹھیک ہے ہم نے وہ تو کام کر دیا جس کی وجہ سے ہماری نائٹ تو خراب نہ ہوئی. کیونکہ کرمنالوجی کے اندر کرمنلس کی ایک اپنی اپنی منطق اور سوچ ہوتی ہے، اور ان کے اندر ایک کرمنالوجی جو ہے نا وہ ان کے مائنڈ میں جنریٹ ہوتی ہے. وہ کرائم جب ہوتا ہے تو ان کو سکون ہوتا ہے، آرام آتا ہے، اور کرائم کرنے کے بعد وہ ایسے کہہ کے لگاتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے، ان کو سکون کے ساتھ نیند آتی ہے. ہر ایک نیچر ہے. ایک ولی اللہ بندہ ہوتا ہے جب پوری رات بات نہیں کرتا اس کو سکون نہیں آتا. تو یہ ایک فطری عمل ہے، اس فطرت کے ساتھ ہر انسان کی ایک فزک ہے، ایک بناوٹ ہے، اس کے اندر سارے چل رہے ہیں. تو یہ کرمنل کی جو اپنی جو ایک سوچ اور سائیکی ہوتی ہے دیٹ از ویری ہاربل اینڈ آل ٹوگیدر ڈفرنٹ. تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں لا نے اس کو بنایا نا، لا نے ان کو ایک فطری عمل کے طور پر ہمیں بتایا. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نیچرل ہوتی ہیں جس کو ہم ڈینائی بھی نہیں کر سکتے. اچھا ابھی جو ایگزام آنسر آف دی کیوری ہے فار دی پرپز آف ایگزام، ہم اس کو آپ اٹیمپٹ کیسے کریں وہ میں آپ کو بتا دوں، پھر آخر میں اس کو کنکلوڈ کروں گا آپ کو جو میں نے پہلے کہا تھا کہ سائیکولوجیکلی آپ اس کو کس طرح سے اٹیمپٹ کریں اور وہ آپ کی کیلکولیشن کیسے اپروپریٹ ہو جس طرح سے آپ کا یہ آنسر جو ہے وہ صحیح جائے. All the accused are not guilty of murder. صحیح ہے، مرڈر تو ایک نے کیا. As the offense of dacoity was not complete. ٹھیک ہے، کوئی بوٹی وغیرہ ہاتھ نہیں آئی. With murder, since the offense of dacoity as to committing of dacoity had not taken place, dacoity was not committed. As no any booty or the property was taken by the accused on account of resistance offered by the villagers. کیونکہ villagers نے ان کو آگے بڑھنے نہیں دیا، کسی گھر میں وہ گھس نہیں سکے. However, the accused had aimed at for dacoity. Accused had aimed at جس کے لیے نکلے تھے duly armed for dacoity and their number to commit offense was also complete. 6 تھے، 5 سے بھی ایک نمبر زیادہ تھا. Coupled with they were armed with deadly weapons. Therefore armed with deadly weapons تھے اور ان کا نمبر بھی پورا تھا اور وہ اس مقصد کے لیے نکلے تھے اور اس نے اٹیمپٹ کیا. ولیجرز نے وہ ان کا اٹیمپٹ کامیاب ہونے نہیں دیا لیکن انہوں نے اٹیمپٹ کیا اور اٹیمپٹ ان کا فیل گیا لیکن اٹیمپٹ ہو گیا. جس طرح سے ایک بندوق سے کوئی فائر کیا جاتا ہے، بندہ نہیں مرتا دیٹ از اے پارٹ لیکن فائر ہو گیا. Therefore the offense as to attempt of dacoity was established being their joint liability, and the offense of killing of one of the villagers shall be in the individual account of the murderer only. This is the conclusion. Attempt to murder, attempt to dacoity was their joint, or attempt to murder was individual. ابھی چونکہ ایک آپ کو یہ تو چیز اچھی لگی ہوگی لیکن ایک چیز جو کامن سینس کی ہے، ساری چیز آپ کو آتی ہے، کمپلیٹ چیز آپ کو آتی ہے، ساری میں نے آپ کو بتا دی، مختلف پروویژنس میں نے آپ کو بتا دی، آپ نے ان سب کو اپریشیٹ کیا. لیکن اگر اس طرح سے ہم امتحان میں لکھیں گے، اس طرح سے ہمیں لکھیں گے، ہمیں 1 مارک بھی نہیں ملے گی جو میں نے لکھا ہے. اچھا لکھا ہے، ساری میری اپروچ صحیح ہے، انگلش بھی صحیح ہے، ٹھیک صحیح ہے، لیکن وہ جو ایگزامنر ہے وہ مطمئن نہیں ہوگا کیونکہ اس نے ایک اور کوسچن کیا ہے جو کوسچن میں نے اس کا نہیں دیا ہے. یا ذرا دس از ویری امپورٹنٹ فار یو. یہ جو اس نے کوسچن کیا ہے وہ یہ ہے کہ one of the villagers is killed. Are all the dacoits guilty of murder? This is the question only. This is not examination question کہ whether all are held guilty of the dacoity جو میں نے لکھا. اس نے یہ نہیں کہا ہے کہ whether the dacoity was attempted or committed، اس نے یہ بھی نہیں لکھا. اس نے صرف یہ کوسچن کیا ہے کہ whether one of the are all the dacoits guilty of murder. تو اس کا یہ جواب ہے کہ only one person who committed the murder is responsible and guilty of the murder to the exclusion of all others. This is the answer. دیکھو کتنی آسان ہے. آپ نے سوچا میں نے تو آپ کو پورا سمجھا دیا، لا کے اندر بھی لے گیا، سارا سب کچھ سمجھا دیا، لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کو وزڈم کام آئے گا، آپ کی انٹلیکچوئلٹی کام آئے گی کہ آپ اس کوسچنس کے تھرسٹ کو سمجھیں. اس کے کوسچنس میں صرف یہ چیز آئی ہے آر آل دی ڈکیٹس گلٹی آف مرڈر. آپ کہیں گے نو سر، آل دی پرسنس آر ناٹ گلٹی آف دا مرڈر ایکسپٹ ون
whose act may be taken to be calculated as a singular act to the exclusion of all others. पैसे क्यों वो आप जस्टिफाई करें या ना करें, पूरा 2-3 लाइनें और भी दे दें, लेकिन अगर ये 2 लाइनें देते हैं वो भी सही है। तो उसके अंदर क्यों, उसके एग्जामिनर के जहन में ये बात है, इसने 396 पढ़ा है और 396 के अंदर ये है कि एक का एक्शन सबका है, तो ये लिखेगा उसके अंदर कि ये आर ऑल दी attackers guilty of murder, वो लिखा yes sir, all are guilty of the murder within meaning of section 396 PPC, और ये गलत जाएगा। तो ये इसीलिए था, इंडियन का केस लॉ भी मैंने दिया आपको समझाने के लिए, लेकिन इसका आंसर इतना मुख्तसर वो मैंने नहीं लिखा। मैंने कहा मैं आपके साथ आखिर में बता दूंगा कि आपने तो मेरे लेक्चर से एग्री किया होगा और कहा भी होगा कि अच्छा लेक्चर है और सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन क्वेश्चन का जो एग्जामिनेशन क्वेश्चन का जो आपको अटेम्प्ट करना है, उसका थर्स्ट, उसका परपोर्ट, उसका इम्पोर्ट, दैट इज क्वाइट डिस्टिंग्विशेबल, और शॉर्ट आंसर के अंदर उसको यानी कवर करना है और उसके थर्स्ट को समझना है तो भाई उसने पूछा क्या। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैटर करती है। रिलेवेंस वो बंदा ज़्यादा समझता है जो इंटेलिजेंट होता है, शार्प बंदा, इंटेलिजेंट बंदा हर चीज़ के तह तक पहुंचता है कि भाई अगला बंदा क्या करता है। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं यानी दूसरे को देखने से, बात करने से पहले उसको समझ जाते हैं, वो क्या है, वो विजडम होता है, वो अकल की या लेवल जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसके अंदर कुछ नेचुरल चीज़ें होती हैं, लेकिन ये इंटेलेक्चुअलिटी जो है ना ये नेचुरल है, इसके अंदर किसी बंदे के बस की बात नहीं। कोई बंदा बाय नेचर अगर डफर हो तो फिर क्या किया जाए। एनीवे, ऑप्शन ई इज द करेक्ट रेटिंग फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, अभी सिचुएशन नंबर 6, द माइनर्स वर रिजाइडिंग विद द फादर एट हैदराबाद and were being maintained by him. The father, while proceeding abroad on a short visit, had arranged education for his children in one school at Hyderabad and entrusted the task of looking after them to his brother. The children were staying in a school hostel and the expenditure was being borne by the father, even otherwise he had been abroad. समझे थोड़ा इसको, सिचुएशन को मैंने तो पहले आपको पोस्ट की थी, आपने पढ़ा होगा, लेकिन इसके अंदर थोड़ी समझने की बात है क्योंकि सिचुएशन के अंदर विजडम होता है इसको समझने की। In his absence, the children were removed and got admitted in a school at Karachi by the maternal grandmother against the wishes of the father, who took exception to the section. नानी आई स्कूल में से बच्चों को हॉस्टल में से लेकर गई, चलो मेरे साथ, अभी मेरा घर खाली है और वहाँ रहो, मैं पढ़ाती हूँ। ये बाप तुम्हारा बाहर घूम रहा है, फॉरेन के चक्कर मार रहा है और तुमको ऐसी वैसे थोड़ी बचे हो, मैं तुम्हें अटेंड करती हूँ, सारे मामले करती हूँ, हॉस्टल का खाना खाते हो, तुम बीमार हो जाते हो। वो नानी के चक्कर में आ गए और बच्चे चले गए। The maternal grandmother filed an application in the district court at Karachi for her appointment as guardian of the minors for their persons. नानी ने कहा कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगी अपने दामाद को। यहाँ एक और पॉइंट है जो आपको ज़हन में रखनी चाहिए कि उसकी वाइफ का या बच्चों की माँ का कहीं भी तस्करा नहीं है। तो 2 परसेप्शन हमारे सामने आते हैं, या तो वो मर चुकी है या तो वो उसने दूसरी शादी की हुई है, 2 बातें। क्योंकि नानी आई है और नानी के पास वो चले गए तो वो नानी के पास वो नहीं है इनकी माँ, नानी अकेली है, वो बच्चों को मेंटेन करती है, वो उनको लेने आई है। तो ये 2 परसेप्शंस हैं, अभी दोनों में से क्या है, लेकिन हम उसके डेप्थ में नहीं जाते क्योंकि हम एक चीज़ ज़हन में रखते हैं फिर आगे उसके मुताबिक चलते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ बताई कि हमें ये एक तासुर रहता है, हो सकता है कि वो फोत हो गई हो और हो सकता है कि उसने दूसरी शादी की हो और फिर बच्चे जो हैं बाप के साथ हों। बाप एक ताजिर बंदा है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता है, ज़्यादातर उसकी फॉरेन में ट्रिप्स होती हैं, इसीलिए बच्चों को घर में भी नहीं रख सकता। उसने हॉस्टल में उनको अरेंज किया हुआ है, सारा खर्च देता है और पीछे भाई ने को उसने डेप्यूट किया है, वो उनको अफेयर्स जो भी हैं उनको लुक आफ्टर करता है। नानी ने उनको लेकर गई, उसने अपने घर में रखा, लेकिन नानी ने यहाँ भी
کنایت نہیں کی، اس نے آ کر کورٹ کے اندر ان بچوں کی پرسن کے لیے گارڈین شپ کی اپلیکیشن داخل کر دی کہ میں اپروپریٹ ہوں، ان بچوں کی نانی ہوں، اور مجھے پورا پورا رائٹ ہے میں ان کو مینٹین کروں اور میں ان کی دیکھ بھال کروں۔ کہانی تو اچھی جا رہی ہے۔ The father on his return to Pakistan took objection to the jurisdiction of Karachi court and also filed application section 25 of the G&W Act at Hyderabad, pleading that the minors had in his absence been removed from the custody in clandestine manner. Clandestine manner means secrecy کے ساتھ، مانا چوری چھپی وہ لے کر گئی from Hyderabad. He made efforts to get the proceeding stayed at Karachi, but the guardian court at Karachi allowed the application of maternal grandmother. اس نے کہا کہ میٹرنل گرانڈ مدر ہے، بچے ہیں، ان سے بڑے اور کیا ہوگا، یہ نانی کے ساتھ رہتے ہیں، نانی کورٹ میں لے آتی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں جج نے کہا کہ ان کو گود میں بٹھایا ہوا ہے، بچے ہیں بھی بڑے اسکول گوئیں گے، لیکن نانی اتنا ان کو پیار کرتی ہے کہ زمین پہ چلنے نہیں دیتی۔ جج بھی امپریس ہو گیا، جج بھی امپریس ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہ ذہن میں رکھنا کہ ایپلیکیشن گارڈین شپ کی الو ہو گئی، ابھی آن ورڈ وہ نانی ان بچوں کی گارڈین ہے، اور باپ کو کورٹ نے، کیونکہ باپ کی ایپلیکیشن تھی نہیں، ون وے تھی، یا ایکس پارٹی ہو گیا کچھ بھی ہو گیا، لیکن ابھی نانی ان کی اپوائنٹڈ گارڈین ہے۔ یہ ذرا ذہن میں رکھنا سچویشن۔ ابھی آپشنس ہیں، which court either at Hyderabad or Karachi is holding the jurisdiction, whether the decision of Karachi court is valid, maternal grandmother is entitled to hold the custody of minor, father as a natural guardian is entitled to the custody of minors for person and property against any other guardian, all the options together. آپ نے کیا سمجھا؟ آپ تو میرے سامنے ہے نہیں، میں تو آپ سے پوچھ نہیں سکتا، سامنے ہوتا تو میں آپ سے کچھ پوچھتا ضرور، کچھ چیزیں آپ سے میں پوچھتا کہ یہ نانی کو جو کورٹ نے اپوائنٹ کیا ایز اے گارڈین، وہ اچھا نہیں کیا، کیونکہ بچے ہیں، اس میں گرلس بھی ہیں، بوائز بھی ہیں، ٹینڈر ایج کے ہیں، اور ان کی دیکھ بھال ساری چیزیں جو ایک عورت کر سکتی ہے، ماں کر سکتی ہے، اور ماں نہیں ہے تو ماں کی ماں ہے، وہ تو بہتر کر سکتی ہے۔ اور نانی سے زیادہ اور کون رشتہ اچھا ہوتا ہے، کیونکہ دادی بھی اچھی ہے لیکن نانی تو نانی ہوتی ہے۔ اچھا دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ جو گارڈین جج نے آپ سے پوچھتا، دوسرا کوشچن، اس نے ڈیسیشن دی، کیا اس نے قانون کے مطابق ڈیسیجن دی یا ہیومنیٹیرین گراؤنڈ پہ دی؟ قانون کے مطابق جو ڈیسیجن ہوتی ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے ڈسکس کرتے ہیں کہ ایک تو وہ نیچرل گارڈین تو ہے، وہ رائٹلی اور رانگلی باپ تو ہے، ظلم کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، دیٹ از اے پارٹ، لیکن جو سچویشن کے اندر آیا ہے یہ ایک باپ ہے۔ اور ایک اور بھی میں آپ کو بات بتاؤں، یہ سچا کیس ہے، اس کا میں آپ کو حوالہ بھی دیتا ہوں کہاں سے میں نے لیا، وہ رپورٹڈ کیس ہے، وہ آپ کو کیسلا بھی دیتا ہوں، آپ وہاں پڑھ لینا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ سے میں یہ کہتا کہ کیا یہ جو باپ ہے اس نے اس گارڈین شپ اپلیکیشن جو ون وے ڈیسائیڈ ہو گئی، کیا اس کو پتہ نہیں تھا؟ اور کیا کراچی کے اندر جو اس نے یعنی حیدرآباد میں 25 کی گارڈین ایوارڈز کی جو اپلیکیشن داخل کی، اس کا فیٹ کیا ہوا؟ اور دوسری بات کہ ایک انڈرسٹوڈ چیز ہے کہ جب باپ نے نانی نے گارڈین شپ حاصل کی تو باپ نے اس کی ڈیسیجن کو چیلنج کر دیا، کیونکہ وہ کسی بھی صورت میں ٹھیک ہے گارڈین شپ کا تو اپنی جگہ پہ، لیکن ایک ڈیسیجن کے اندر وہ گارڈین شپ فار دی پرسن آف مائنرز اپوائنٹ ہو گئی۔ تو کیا آپ کے اپنی کیلکولیشن میں، جو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ گارڈین شپ نے نانی کو بچوں کا پرسن اپوائنٹ کیا ان دی اویلیبلٹی آف باپ فادر، کیا اٹ از اے گڈ ڈیسیجن؟ کیا لا اس کی پرمیشن دیتا ہے؟ کیا لا کے پروویژنس اس کی اجازت دیتے ہیں کہ باپ اگر زندہ ہے اور بچوں کی کسٹڈی اس کے پاس ہے
تو نانی اس کو ریموو کر کے کورٹ سے گارڈینشپ ان کے پرسن کا لے لے، چونکہ ایک سیٹلڈ لا ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو حضانت ہوتی ہے نا ماں کی، یہ تو ایک ریلیجس رائٹ ہے، لیکن لا کہتا ہے کہ حضانت کے دوران بھی بچے جو ہیں اگر کورٹ حضانت گرانٹ کرتی ہے تو کورٹ سے اور باپ کی پرمیشن کے بغیر ماں ریموو نہیں کر سکتی. ایون ماں کو بھی اجازت نہیں ہے. نانی کیسے لے کر گئی؟ اور نانی تو لے کر گئی اور کورٹ سے اس نے ایک ڈیسیژن بھی لے لی، کیونکہ اٹ از رپورٹڈ اور ٹرو کیس ہے. ہم اس کے پراس اور کون صاحب کے ساتھ ڈسکس کریں گے، کیونکہ ایک سچویشن ہے اور یہ پنجاب کے امتحان کی سچویشن ہے، اور یہ کیسلا ہے. کیسلا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے یہاں حیدرآباد کراچی کر دیا، جو کیسلا کے اندر ہے وہ راول پنڈی اور لاہور، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. تو یہ راول پنڈی اور لاہور کا میٹر ہے، اور نانی ان کو لاہور لے کر گئی. باپ راول پنڈی میں رہائش پذیر ہے، جن کو میں نے پلیسز چینج کیے. ٹھیک ہے، ابھی ہم آتے ہیں کوشچنس. Elucidation as follows. The above said situation is outcome of Kesla reported PLD 1970 Lahore, page number 596. ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے آپ کو ایک انڈیا کی کیسلا سچویشن سمجھائی جو ڈکیتی کی تھی، اور یہ جو گارڈن شپ والی سچویشن ہے وہ بھی میں آپ کو کیسلا سے سنا رہا ہوں، کیونکہ دونوں پنجاب کے امتحان سے ریلیٹڈ ہے. ایک کو انہوں نے اے آر سے لیا اور ایک کو انہوں نے پاکستانی کیسلا سے لیا. Whereby the decision of guardian judge at Hyderabad was set aside on the ground that the case was removal of custody of the minors by the maternal grandfather mother against wishes of the father. یہ چیلنج ہو گیا. اس جج نے ہائی کورٹ کے لاہور ہائی کورٹ والے نے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سچویشن میں نے دی ہے، اس کے اندر میں نے پلیسز چینج کیے. ادروائز وہ بندہ جو باپ ہے وہ رہائش پذیر ہے پنڈی کا، بچے پڑھ رہے ہیں پنڈی میں، اور باپ کی رہائش بھی ہے پنڈی میں، اور اس کی نانی جو ہے وہ لاہور میں ہے. تو لاہور کی گارڈین شپ نے ڈیسائیڈ کر دیا اور نانی کو گارڈین اپائنٹ کر دیا. تو باپ نے اس لاہور کے اندر اس کو چیلنج کیا، تو لاہور ہائی کورٹ نے اس گارڈین شپ کی ججمنٹ کو سیٹ اسائڈ کر دیا. وہ ہے whereby the decision of guardian judge at Hyderabad means Lahore was set aside on the ground that the case was removal of custody of the minors by the maternal grandmother against wishes of the father. فادر کی وشز کے خلاف آپ اس ریموو کر کے جاتی ہیں کسٹڈی اور ان کلینڈسٹائن مینر، دیٹ از رادر، یہ تو آفینس ہو جاتا ہے. It was further held that jurisdiction at Karachi means jurisdiction at Lahore was wrongly invoked as per section 9(1) of the GNWA, as Karachi cannot be held ordinary place of residence of minors for the purpose of invoking jurisdiction for appointment as a guardian for the person of minors. یہاں آپ رکے، میں آپ کو تھوڑی بات سمجھاؤں گا. سیکشن 9(1) کے اندر یہ چیز ہے کہ جو آرڈنری ریزیڈنس ہوتا ہے وہاں بچوں کی آرڈنری ریزیڈنس ہوتا ہے، وہاں گارڈین شپ کی جورسڈکشن ہوتی ہے گارڈین جج کو. بچے تو پنڈی میں تھے، پنڈی میں سے تو اس نے ایک اللیگلی اور افینس کے طور پر ان کو لے کر گئی وداؤٹ کنسنٹ آف دی فادر. بچے تو باپ کی پراپرٹی ہے، کیونکہ بچے جو اسکول میں پڑھ رہے ہیں اور فادر جو ہے وہ نیچرل گارڈین ہے. اچھا، نانی ان کو لے کر گئی، یعنی اسٹیلیتھلی، بالکل خفیہ اور چوری چھپے، اور اس کے اندر جو ہے پھر وہ 9(1) کہتا ہے کہ جہاں آرڈنری ریزیڈنس بچوں کا ہوگا وہاں اس کی یہ تو لاہور آرڈنری ریزیڈنس کیسے ہوا؟ ان کی آرڈنری ریزیڈنس اگر باپ پنڈی میں رہتا ہے، وہ تو پنڈی تھا، کیونکہ آرڈنرلی وہ پنڈی میں رہ رہے تھے. کراچی میں کیسے جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا لاہور کے اندر کیسے ہو گیا آرڈنری ریزیڈنس؟ وہ تو نہیں ہو سکتا. یہ اے، یہ بی. In addition to our knowledge, the maternal grandmother does not qualify to act as a guardian for the person of minor inasmuch as embargo is contained in section 4(2) of Guardian Awards Act, which says اس کے اندر یعنی 4(2) کے اندر ہے گارڈین کون سے ہو سکتے ہیں، اس کے اندر یہ نانی کوالیفائی نہیں کرتی. وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. 4(2) Guardian means a person having the care of the person or minor or of his property or of both of his person and property. تو اس کے لیے جو لا ہے وہ یہ ہے ماں، باپ، دادا. ماں بھی نہیں ہے، باپ ہے اور دادا ہے.
ماں جو ہے وہ نیچرل گارڈین نہیں ہے، اس کے پاس صرف حضانت کا رائٹ ہے. باپ جو ہے وہ نیچرل گارڈین ہے. باپ کین بی اپوائنٹڈ ایز اے پرسن اینڈ پراپرٹی آف دی مائنر ود ان میننگ آف دس. باپ فوت ہو گیا ہے، پھر دادا فوت ہو گیا، پھر کورٹ ول ڈیسائڈ who is the de jure guardian and who may be appointed as guardian for the minor. لیکن in availability of father, availability of grandfather, کورٹ کوئی تیسرا جو بندہ ہے وہ پرسن پراپرٹی کے لیے اپوائنٹ نہیں کرے. انانی کہاں سے آ گئی؟ C. Under the Islamic law, the custody of father is held constructive and the father happens to be a natural guardian. Even mother of the children cannot remove the physical custody from the father, irrespectively that custody with mother is held in the process of حضانت. حضانت کے دوران بھی وہ کسٹڈی کو ریموو نہیں کر سکتی. اگر لاہور سے اس کو کراچی آنا ہے تو کورٹ کو بولے گی مجھے کراچی جانا ہے، پرمیشن دے دو، اور کورٹ اس کا نوٹس دے گی ہسبینڈ کو، آپ کو اعتراض ہے. اگر اس کو اعتراض ہوگا کورٹ روکے گی کہ بھائی نہیں آپ کے ہسبینڈ کو اعتراض ہے. اور یہ نانی ان کو لے کر چلی گئی اور جج نے وہ اپلیکیشن الو کر دی. تھی رپورٹڈ کیس، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. In the instant case, the maternal grandmother has taken away the minors out of father's custody, and such application was allowed by the guardian judge, which finding of district judge was set aside by the High Court, being illegal and arbitrary. یہ بھی پنجاب کی ہے ایگزامینیشن کی. In May 2018, Miss Madhrani was married to Badr. Ali was born to them after a year of their marriage. Unfortunately, the relations between husband and wife had become strained, and according to Miss Madhrani, she was deserted by her husband in order to provide future maintenance for her and her son Ali. Laldin, the father of Bahadur, on 25th December 2018 created a charge by registered deed on his shop and on its rent to the extent of rupees 50,000 per mensum, with rupees 30,000 per month to Miss Madhrani and rupees 20,000 for Ali. On 15 January 2019, he also executed registered power of attorney in favor of Miss Madhrani for releasing the rents of the shop, on the basis of which she started realizing the same. In August 2020, Laldin died, and after his death, Bahadur and his mother Mismat Abida started interference in the rent collection with assertion their own rights to the rent in the shop. Thereupon a suit was brought by Miss Madhrani and her son Ali for the grant of permanent injunction, restraining Bahadur and his mother Mismat Abida from claiming, receiving or recovering the rents from the tenants of the shop. An injunction was also claimed against the tenants, restraining them from paying rents to Bahadur and Mismat Abida. Whether on the basis of above stated facts, a decree can be issued in favor of Miss Madhrani and her minor son Ali. Options are: perpetual injunction is granted as a rule with a mutation of shop in favor of Rani and Ali to the extent of their share in the registered documents. Perpetual injunction cannot be granted as documentary evidence produced by Ms. Madhrani is insufficient. Shop will be brought under the mutation with proportionate share of Bahadur and Ms. Abida to the exclusion of Ms. Madhrani and her son Ali. Charge on property is not enforceable or lapsed with the death of Laldin. ٹھیک ہے، ایک چیز آپ کو تھوڑا بتاؤں جو آپ ذہن میں رکھیں، کیونکہ آگے ہم چلیں گے تو یہ چیز آپ کے ذہن میں ہونا ضروری ہے. ریلیشنس ہسبینڈ اور وائف کے بگڑ گئے، دیٹ از امٹیریل. وہ اس طرح کے معاملے ہوتے ہیں اور وہ اتنا مٹیریل نہیں ہے اس سچویشن کے اندر. جو چیز مٹیریل ہے کہ اس کا جو بہادر تھا، جو اس رانی کا جو شوہر تھا، رانی کا شوہر جو بہادر تھا، اس کا باپ تھا لال دین. وہ ایک نیک شخص تھا. اس نے دیکھا کہ یہ
میرے پوتے کو اور میری بہو کو مینٹین نہیں کر رہا، اور کیونکہ اس کے پاس کچھ پراپرٹیز تھی، اس نے ایک پراپرٹی الگ کر کے اس کے اوپر ایک چارج لگا کر اس کو رجسٹر کرا کے، رجسٹر چارج کرا کے، اور اپنے یعنی بہو کو دے دیا کہ بھائی یہ جو ہے وہ چارج اس کے اندر فکس کر دی، اور اس کا جنرل پاور آف اٹارنی رجسٹر کر کے بہو کو دے دیا کہ آپ ڈائریکٹ جو رینٹ کی کلیکشن ہے وہ وہاں کر دیں، اور چارج اس لیے لگایا کہ بھائی کل یہ جو میرا بیٹا ہے اس پراپرٹی کو کلیم نہ کرے۔ اچھا، اس کے لائف ٹائم میں تو کچھ بھی نہیں ہوا، لال دین کے لائف ٹائم میں تو کوئی معاملہ نہیں ہوا، لال دین فوت ہو گیا تو لال دین کی بیوی اور بیٹا مینس بہادر اور اس کی ماں آبدہ وہ وے میں آ گئے کہ بھائی پراپرٹی ہماری ہے، اور یہ جو ہے نا وہ ان کو روکو، پیسہ ان کو نہیں دے ہمیں دے، تو ابھی ان کے پیسے رک گئے، جب پیسے رک گئے کرائے کے تو پھر وہ کورٹ میں چلی گئی کہ بھائی میرے پاس ڈاکیومنٹ ہے، یہ دیکھو اس پراپرٹی کے اوپر چارج ہے، چارج رجسٹرڈ ہے، اور اس کے سوا پاور آف اٹارنی ہے وہ بھی رجسٹرڈ ہے، لال دین نے سارا مجھے کر کے دیا ہے، میں اس کی بہو ہوں، یہ اس کا پوتا ہے، تو اس کو جو ہے نا اپنا باپ اور دادی ہمارے بیٹے کے بیچ کے درمیان میں آ رہے ہیں اور میرے درمیان میں بھی آ رہے ہیں، تو لہٰذا ہمیں انجیکشن دے دو کہ وہ جو ہے وہ ہم سے جو ہے ہم سے وہ کرایہ وہاں سے کورٹ سے نہ لے، کرایہ داروں سے نہ لے، اور کرایہ داروں کے خلاف بھی انجیکشن ایشو کر دو، وہ کرایہ جو ہے وہ بہادر کو یا اس کی ماں کو نہ دیں۔ تو یہ سچویشن ٹھیک ہے نا، اس کا تو آپ نے سمجھ لیا ہوگا، لیکن اس کے اندر جو مین چیز ہے کہ اس نے لال دین نے پراپرٹی پہ ایک چارج فکس کی، یہ ایک آن 25 دسمبر 2018 کریٹڈ اے چارج بائی رجسٹرڈ ڈیڈ، اس کے اوپر ایک چارج کریٹ کی بائی رجسٹرڈ ڈیڈ مینس اس کو اس نے رجسٹر کرا دیا رجسٹرار آفس میں، اور اس پراپرٹی پہ چارج کریٹ کی کہ جیسے میرا بیٹا اس کو یعنی میرے لائف ٹائم کے بعد اس کو سیل نہ کر سکے، اور اس کے علاوہ اس نے یہ بھی نہیں کیا، لیکن چونکہ اس کی پراپرٹی تھی اس نے اس کے اوپر چارج کریٹ کیا تھا، تو اس چارج کی کریشن کے نظر میں کنٹمپلیشن میں اس نے کیا کیا کہ پاور آف اٹارنی وہ بھی رجسٹرڈ ایزیکیوٹ کر کے اپنے پاس بھی نہیں رکھا، اور اس کو رانی کو دے دیا کہ بھائی آپ ان کی بیسس پہ رینٹ کلیکٹ کرتے، ہی واز آنیسٹ پرسن اور ہی واز گڈ مین پائس مین، اس نے سارا کام کر دیا، تو اس کی لائف ٹائم میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، لیکن اس کی لائف ٹائم کے بعد یہ آ گیا، ابھی اس نے کیس داخل کر دیا ہے، ڈاکیومنٹ ایویڈنس اسٹرانگ ہے، ڈاکیومنٹ رجسٹر ہے، اور اس کو تو ملنا چاہیے، کورٹ ریسٹریننگ آرڈر ایشو کرے گی، آپ ایڈوکیٹ ہیں، آپ کورٹ کے اندر لے کر کے، ابھی کورٹ ہم سے ایک سوال کر رہی ہے کہ جناب عالی یہ چارج جو لال دین نے اس ڈاکیومنٹ پہ فکس کی وہ کون سے پروویژن میں کی؟ ہم نے ایز ایڈوکیٹ کورٹ کو بتایا سر چارج واز کریٹڈ آن دس ڈاکیومنٹ اینڈ آن دا بیسس آف دیٹ چارج registration of the document was also made in favor of Rani and son Ali and register power of attorney was also executed۔ تو کورٹ نے ہمیں کہا جو چارج اس کے اندر کریٹ ہوئی ہے وہ کون سے پروویژن میں ہوئی ہے، تو ہم نے کورٹ کو یعنی فرینکلی بتا دیا اٹ واز کریٹڈ انڈر سیکشن 100 آف دا ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ۔ کورٹ نے کہا ٹھیک ہے آل رائٹ ہم آپ سے ایگری کرتے ہیں، ابھی 100 ٹی پی پڑھو، ابھی ہم کورٹ کے اندر پڑھ رہے ہیں، وہ ذرا سنیں۔ 100 ٹی پی ایکٹ چارج، یہ سول چارج ہے۔ Where immovable property of one person by act of parties or operation of law made security for the payment of money to another and the transaction does not amount to a mortgage, the latter person is said to have a charge on the property and all the provisions hereinbefore contained which apply to a simple mortgage shall so far as may be applied to such charge۔ ٹھیک ہے نا، یہ سمجھ میں آیا؟ یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اس کا مقصد یہ ہے کوئی اموبل پراپرٹی ہے ایک بندے کی، وہ چاہتا ہے کہ میں اس کے کوئی سیکیورٹی کے طور پر یعنی رکھوں، ایز اے سیکیورٹی میں یہ رکھوں۔ سیکیورٹی میں کیوں رکھیں؟ اس کے اندر سیکیورٹی رکھنے کے بعد کوئی بینیفٹ لے،
تو بینیفٹ کیا ہوتا ہے بھائی، آپ اس کے اندر اس کو چارج لگا دیں، فکس کر دیں، کریٹ کر دیں اور پیسے دے دیں، پھر اس کے اوپر پیسے ملتے ہیں، اور اس کو لال دین کو بھی پیسے ملے، لیکن لال دین نے وہ پیسے اپنی بہو کو دیے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ذرا ذہن میں رکھنا، کیونکہ یہاں ایک کروشل پوائنٹ آ رہا ہے جس کے اندر سلپری ہو رہی ہے. آپ کو ایک سیریس ٹوسٹ دیا جا رہا ہے، اور اس کے اندر آپ کے وزڈم کے ساتھ، یعنی ایک چیز ہے کہ آپ کو آپ کا وزڈم جو ہے یہاں کام آتا ہے یا نہیں آتا ہے، وہ آپ کنسنٹریشن کریں. میڈ سیکورٹی فار دی پیمنٹ آف منی ٹو این ادر. میڈ سیکورٹی فار پیمنٹ آف منی ٹو این ادر مینس لال دین نے کہا کہ میں اس کو سیکورٹی رکھتا ہوں، اس کے اوپر چارج رکھتا ہوں، اور اس کے جو پیسے ہیں میں اس کو دیتا ہوں، کس کو؟ رانی کو. تو یہ یہاں تو آ گیا. اینڈ دا ٹرانزیکشن ڈز ناٹ اماؤنٹ ٹو مارگیج. نیور ایٹ آل. ابھی لال دین نے یہ نہیں کہا کہ یہ پراپرٹی جو میری ہے مارگیج کے اندر میں رکھ رہا ہوں یا آگے رکھوں گا. اٹ از فری فرام آل انکمبرنسز. یہ بھی صحیح ہے، یہاں تک تو صحیح ہے. دا لیٹر پرسن از سیڈ ٹو ہیو اے چارج. ابھی لیٹر پرسن کون؟ لیٹر پرسن ہو گیا یہ اپنا رانی. دا لیٹر پرسن سیڈ ٹو اے چارج آن دا پراپرٹی، کیونکہ ڈاکیومنٹ اس کو دے رہا ہے، چارج لگا کر رجسٹری کرا کے اس نے رانی کے حوالے کر دیا کہ بیٹا بات سنو، یہ میری پراپرٹی ہے، تم گھبرانا نہیں، میرا بیٹا جو ہے وہ کم بخت ہے، نکما ہے، کچھ بھی ہے، لیکن میں تم کو مینٹین کروں گا. اس کے لیے میں نے ایک دکان پہ چارج فکس کر کے، اور میں نے آپ کو وہ پیسے جو ہے 50,000 روپے فکس کیے ہیں. 30,000 روپے اپنے اوپر خرچ کرو، 20,000 روپے بچے کے اوپر خرچ کرو. یہاں تک بھی نہیں، میں نے آپ کو پاور آف اٹارنی اس پراپرٹی کا بھی دے دیا ہے فار کلیکشن آف دا رینٹ. آپ کو اس دکانداروں کو بھی بتا دیا ہے، اور ڈائریکٹ دکان والے جو ہیں آپ کو مہینے کی 5 تاریخ تک وہ کرایہ آپ کو دے دیں گے. اور اس کے اوپر چارج ہے، چارج کریٹ ہو چکا ہے، نہ کریٹ ہو چکا ہے، رجسٹر ہو چکا ہے، اور رجسٹر ڈاکیومنٹ سارے میں آپ کو دے رہا ہوں. تو یہ ساری چیز چل رہی ہے. To have a charge on property in all the provisions here and before contained which apply to a simple mortgage and so far as may be applied to such charge. Simple mortgage کیا ہوتا ہے؟ چارج تو کریٹ ہو گیا. سمپل مارگیج یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ ہمیں لون دیں، بینک کو کہتے ہیں، بینک کہتا ہے ٹھیک ہے جناب لون تو ہم دیں، لیکن سیکورٹی، بھائی سیکورٹی میری آفس ہے، ایز اگینسٹ آفس جو ہے آپ مجھے دے دیں. آفس میں تو کام بھی کرتا ہوں، لیکچر بھی دیتا ہوں، لیکن یہ مارگیج ہے بینک کے پاس، میں اس کو انجوائے بھی کرتا ہوں، اور بینک کو کہتا ہوں بھائی میں آپ کو پیسے شیڈول کے مطابق دوں گا. یہ سمپل مارگیج ہو گیا. تو یہ سمپل مارگیج ہو گیا. بینک نے مجھ سے پیسے دیے، پراپرٹی کو مارگیج کیا، لیکن پراپرٹی میں مجھے الو کیا کہ آپ اس پراپرٹی کے اندر رہیں اور اپنا کام کریں. تو اسی وجہ سے یہ جو پراپرٹی تھی یہ لال دین کی پراپرٹی تھی. اس نے اپنی پراپرٹی پہ چارج لگا دیا. چارج لگانے کے بعد اس نے اپنی جو ہے بہو کو دے دیے کاغذات، لیکن پھر بھی رائٹلی یا رانگلی اس چارج جو اس پہ لگا، تو لیکن اس کے اندر پراپرٹی کی جو اونرشپ رہی ابھی بھی وہ تو لال دین کے پاس ہے، لیکن چارج ہو گئی اس کے فیور آف دی رانی. تو رانی اس کے جو بھی پروسیڈز ہیں، جو بھی اس کا نفع ہے وہ تو انجوائے کرے گی، لیکن اونرشپ جو ہے وہ ابھی رانی کے پاس نہیں گئی. یہ ذرا ذہن میں رکھنا. Nothing in this section applies to the charge of a trustee on the trust property for expenses properly incurred in the execution of his trust and save as otherwise expressly provided by any law for the time being in force. No charge shall be enforced against any property in the hands of person to whom such property has been transferred for consideration and without notice of the charge. یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ یہ بات آپ کو بالکل سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ یہ بات نہیں سمجھ میں آئی تب بھی تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. ابھی ذرا بات سنیں غور سے. یہ لال دین اپنی پراپرٹی پہ چارج فکس نہیں کر سکتا. چارج اس پراپرٹی پہ فکس ہوتی ہے جو دوسری کوئی سامنے والی کمپنی ہو، بینک ہو، اس کے پاس ہم سیکیورٹی رکھیں وہ چارج لگا دے. لال دین نے اپنے ڈاکیومنٹس کے اوپر چارج لگا دیا. ابھی اس کے کوسچنس ہیں کس طرح سے ہوگا اور لیگل طریقہ کیا ہے وہ ہم آپ کے ساتھ کوسچنس میں ڈسکس کرتے ہیں. لیکن ہم نے کہا پہلے آپ کو 100 ٹی پی کا ایک اوور ویو دے دیں کہ آیا اس کے اندر جو اس نے چارج لگایا ہے وہ کس طرح سے لگایا اور اس کا صحیح میتھڈ کیا ہے، وہ آگے ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں.
We shall find out the answers to ensure the legality of the situation. Questions are: whether charge can be fixed by the owner of property upon his own property. کیا میں آفس کا مالک ہوں اور اپنی آفس کے اوپر چارج لگا دوں اور چارج کو رجسٹر کرا کے ڈاکیومنٹ آپ کو دے دوں؟ کیا اس کی لیگلٹی ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, whether charge is created by the own will of the party or it may be created as an operation of law. اس کے اندر تو لا تو آیا ہی نہیں. لا کہتا ہے کہ مارگیج از آؤٹ کم آف دی ول آف دا پارٹیز بٹ چارج از کریٹڈ بائی دی آپریشن آف لا. اس کا کیا مقصد ہو؟ میں نے اپنی مرضی سے اپنی پراپرٹی رکھی لیکن میری پراپرٹی پہ جو چارج لگے گی وہ لا کی ریکوائرمنٹ ہے, وہ اس پہ میری مرضی نہیں ہے. تو لال دین کی مرضی سے اس کی پراپرٹی کے اوپر چارج کیسے لگے گا؟ لال دین اپنی پراپرٹی کے اوپر چارج کیسے لگا سکتا ہے؟ ہاں, لال دین اپنی پراپرٹی کو مارگیج اپنی مرضی سے تو رکھ سکتا ہے لیکن اپنی پراپرٹی پہ چارج لگا کر اس کا نفع کیسے لیتا ہے؟ اٹ از ویری انٹرسٹنگ, کیونکہ آپ یہ امتحان کا کوشچن ہے اور ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کا کوشچن ہے, تو لہٰذا اس کے اندر خشکی تو ہوگی لیکن آپ ذرا تھوڑا کنسنٹریٹ کریں گے تو اس کو میں آپ کو سکسیسفلی اچھی طرح سے کلیئر کر دوں گا. See, we have read out section 100 of TPA but can't found the relevance of the instant situation with the adjustment of the language of section 100 of TPA thereunder. اس کے ساتھ ہم اس سچویشن کی ایڈجسٹمنٹ نہیں دیکھ سکے کیونکہ لال دین نے اپنی پراپرٹی خود جو ہے اپنے پاس سیکیور کی ہے, جب سیکیورٹی آف پراپرٹی از ان ادر ہینڈس, اور لال چارج جو ہے وہ دوسرا کوئی کوارٹر لگاتا ہے لیکن لال دین نے اپنی پراپرٹی پہ خود ہی چارج فکس کر دی. D. The case of Mismat Rani and his son Ali merits disposal on humanitarian ground rather than legal ground. ہاں یہ بات ہے بھائی, بات سنو, وہ بڑا ظالم ہے. کون؟ بہادر. بیوی کو مینٹین نہیں کرتا, نوجوان اس کا چھوٹا بچہ 4 سال 5 سال کا اس کو بھی مینٹین نہیں کرتا, ان کو دیکھتا بھی نہیں ہے. وہ بیچاری نوجوان لڑکی کیا کرے؟ سسر نے اس کے اوپر مہربانی کی, اس سے وہ اپنا لیولیہڈ جو ہے وہ ارن کر رہی ہے. یہ جو بہادر ہے بڑا ظالم ہے, اور وہ جو لڑکی ہے رانی وہ بڑی مظلوم ہے. ہماری ساری ہمدردیاں اس رانی کے ساتھ ہیں. یہ پرسیپشن, تو یہ ہیومنیٹیرین گراؤنڈ ہو سکتا ہے. اب یہ ہیومنیٹیرین گراؤنڈ سے لا کا ریلیشن کیسے بنتا ہے؟ دس از اے ویری امپورٹنٹ ٹاسک. ایز اے لیگل کینون, the property under charge with every documentation under any lawsuit with consequent recourses of appeal, review or revision will go in favor of Bahadur and Mismat Abida, whereas you will demand it on humanitarian ground in favor of Mismat Rani and her son Ali. پراپرٹی لا تو 100% جو ہے وہ اس کو بہادر کو دے گا اور عابدہ کو دے گا, اور 100% کوئی بھی دنیا کی کورٹ وہ پراپرٹی وہ دکان نہ رانی کو دے گی نہ بہادر کے بیٹے کو دے گی, کیونکہ وہ سکسیشن اوپن ہوئی ہے تو پہلے چلا جائے گا شیئر بہادر کے پاس, بہادر کے مرنے کے بعد شیئر چلا جائے گا رانی کے پاس اور اس کے بیٹے کے پاس. جب بہادر خود زندہ ہے اور خود اپروپریٹ کر رہا ہے تو رانی کے پاس اور اس کے پاس شیئر کیسے جائے گا؟ لیکن ایک امپورٹنٹ کوشچن ایک اور ہے جو مجھ سے آپ کر رہے ہیں, سائیں یہ پراپرٹی بہادر کے پاس کیسے جا رہی ہے؟ آپ ہمیں وہ سمجھا دیں. بہادر کے پاس کورٹ کیسے پراپرٹی دے رہی ہے, اس چارج کو کورٹ نلیفائی کیسے کر رہی ہے, اور تھرس یا امپورٹ چارج کا جو بھی ہے جو سیکشن 100 میں ہے اگر نہیں ہے تو پھر وہ جو ایک ویسٹڈ رائٹ اس رانی کا کریٹ ہو گیا اس کو کس طرح سے ڈینائی کیا جاتا ہے؟ دیز آر دی امپورٹنٹ کوشچنس, ان کو لیگلٹی ہے جس کو ہم یہاں ڈسکس کریں گے. It can be a legal decision and not popular decision. As documents executed by Lal Deen with the dint of his love, affection and sense of responsibility in favor of his daughter-in-law as well as grandson do not favor them, creating an entitlement over the property. ہاں یہ چیز ہو سکتی ہے,
لال دین کو کوئی مشورہ دیتا یا لال دین کو کوئی سمجھ ہوتی یا لال دین کا کوئی صحیح سرکل، لیگل سرکل صحیح ہوتا تو لال دین وہ پراپرٹی اپنے پوتے کے نام پہ بالکل ٹرانسفر کرتا، گفٹ کر کے دے دیتا آؤٹ آف لو اینڈ افیکشن. صحیح ہے، اور رجسٹر گفٹ ہو جاتی. لال دین کین ڈو سو. لال دین نے وہ نہیں کیا. ہاں لال دین یہ بھی کر سکتا تھا کہ لال دین وہ پراپرٹی اپنے بہو کو ٹرانسفر کر دے کسی بھی اینگل پہ، کسی بھی طرح سے، کسی ایکسچینج میں یا کسی طرح سے، وہ بھی کر سکتا تھا. اس نے وہ بھی نہیں کیا. لیکن لال دین نے اپنی پراپرٹی پہ خود چارج لگا دی اور اپنی پراپرٹی پہ چارج لگا کر اس چارج کو رجسٹر کرا دیا. اور اس رجسٹریشن کے بعد سب دکان والوں کا یہ میری بیٹی کے دکان ہے، آپ کرایہ اس کو دے دینا، اور پاور آف اٹارنی اس کو دے دیا. تو لیگلٹی اور پروپرائٹی جب خود رانی نے کیس داخل کر دیا تو کورٹ کے اندر اوپن ہو گئی. May we say that the execution of registered documents towards fixing of charge upon the shop was deliberately aimed at by Lal Din, that Mismat Rani could not avail monetary gain of that property during his lifetime, and after his demise and opening of the succession, the share will automatically go to Bahadur and without the exclusion of Rani and Ali. یا یہ مائنڈ میں تھا کیا اس کے اندر، جو لال دین کے اندر، تو بھائی ٹھیک ہے فی الحال اس کا جو ہے نا میری لائف ٹائم تک یہ ہو، اور اس کے اندر پھر یہ ٹھیک رہے کیونکہ نوجوان لڑکی ہے، ہو سکتا ہے اگر کچھ مینٹین نہیں ہوگا تو پھر ڈائیورس یا کھلا کا کیس کرے. اور میں ایک عزت دار آدمی ہوں، میرے لیے یہ برداشت کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ ایک پنڈ کا جو ہے نا وہ میں ایک جاگیردار ہوں یا کچھ ایسی کوئی کانسیڈریشن ہے. تو اس کو فی الحال بند کرنے کے لیے تو ایک ایسی گیم کی جائے جس کے اندر اس کو ڈاکیومنٹس دے دی جائے، بھائی یہ رجسٹرڈ ہے، اس کے اندر وہ خوش رہے. لیکن اس ڈاکیومنٹس کی رجسٹریشن کی تو لیگلٹی ہے نہیں، کیونکہ میں اپنی پراپرٹی پہ چارج کیسے لگاؤں گا؟ میری پراپرٹی پہ چارج تو کوئی دوسرا لگائے گا. جب میں پراپرٹی کسی کے پاس رکھوں گا ایز اے سیکیورٹی تو چارج وہ فکس کرے گا نا. میں اپنی پراپرٹی پہ چارج فکس کر کے رانی کو پیسے دے رہا ہوں. تو لال دین تو سمجھ رہا تھا، لیکن اس کو معاملے کو سبسائڈ کرنے کے لیے، فی الحال اس کا منہ بند کرنے کے لیے اور کانسیکوینسز نہ نکلے، ان کو اس کو پیسے بھی دیے اور سارا معاملہ کر دیا. اس بات کو بھی ہم اوور رول نہیں کر سکتے کیونکہ سچویشن کچھ ایسی ہے. Implication of law and decision of court will never go in favor of Ms. Matrani and Ali. The reasons will be discussed during lecture. ابھی بات سنیں. چارج پراپرٹی پہ کیسے لگتا ہے وہ ذرا سنیں. مجھے بینک سے پیسے چاہیے، میں بینک کے پاس گیا، میں نے کہا مجھے پیسے دو. بینک نے کہا آپ کی پراپرٹی کیا ہے اور ڈیمانڈ کیا ہے؟ میں نے کہا میری آفس ہے، میں آفس کو آپ کے پاس مارگیج کرتا ہوں اور مجھے جو ہے نا وہ چاہیے 30 لاکھ. اس نے کہا جناب یہ مارکیٹ ریٹ جو چل رہا ہے اس کے مطابق تو آپ کی آفس 40 لاکھ کی ہے، اور ہم جو ہے وہ 50% دیتے ہیں یا 40% دیتے ہیں، اس حساب سے آپ کے جو ہے نا 18 لاکھ بنیں گے. آپ کو 30 لاکھ 12 لاکھ کیسے اوپر دیں؟ میں نے کہا میری ڈیمانڈ جو ہے نا وہ 30 لاکھ ہے، اس کے لیے آپ کچھ وایا میڈیا نکالیں یا اور کوئی چیز وہ بتائیں. بولا ایک کام ہو سکتا ہے، اگر آپ کا کوئی دوست، کوئی رشتہ دار یا کوئی بھائی یا کوئی ایسا بندہ اپنی پراپرٹی لے آئے یہاں ہمارے پاس اور ایز اے شیورٹی گارنٹی آپ کا بنے اور وہ اپنے گھر کے کاغذات ہمیں اوریجنل دے دے، تو ہم آپ کو جو ہے نا پیسے بھی دیں گے اور ہم ان کی پراپرٹی کو، ڈاکیومنٹس کو، اس کے گھر کی کاغذات کے اوپر چارج فکس کریں گے اور ان کے ڈاکیومنٹس پہ چارج کریٹ ہوگا اور پیسے ہم آپ کو دے دیں گے. میں نے اپنے کسی دوست کو کہا، دوست نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو اوبلائز کرتے ہیں، اور دوست نے مجھے ڈاکیومنٹس دیے. میں اپنے دوست کو لے کر ایز اے گارنٹی بینک میں گیا، تو میں نے بھی اپنے آفس کے کاغذات دیے، وہ میرے دوست نے بھی اپنے گھر کے کاغذات دیے. تو میری کاغذات پہ انہوں نے مارگیج کی اسٹیمپ کر دی اور میرے دوست کے کاغذات پہ انہوں نے یعنی چارج فکس کر دی. یہ ڈاکیومنٹ ایز اے چارج یہاں ہوں گے. وہ بندہ بیچ نہیں سکتا، وہ بندہ کچھ کر نہیں سکتا، کیونکہ ایز اے سیکیورٹی ہمارے پاس یہ ڈاکیومنٹ ہے اور ہم نے اس کے اوپر چارج فکس کر دیے. تو چارج اس طرح سے فکس ہوتا ہے. ابھی جب بینک نے چارج فکس کر دیا تو کیا ہوا، آگے چل کر میرے پاس پیسے ہوئے نہیں. وہ میرا دوست آیا، بولا سے آپ کے پاس بھی پیسے نہیں، ابھی میرا تو گھر تو چلا جائے گا، یہ تو آپ کا آکشن تو ہوگا ہی ہوگا کیونکہ آپ نے تو 30 لاکھ لیے. میں بیچ میں مارا گیا. ابھی بینک نے کیا کیا، میری ایگریمنٹ کے مطابق، میرے کانٹریکٹ کے مطابق میرے آفس کو آکشن کر دیا کیونکہ میں نے ان کو لکھ کر دیا تھا.
لیکن بینک نے جو میرے دوست کے کاغذات ہیں، اصلی گھر کے کاغذات ہیں، اس کو آکشن نہیں کر سکے، کیونکہ میری آفس سے ان کو جو بھی ملا، سپوز کیجیے آکشن کے اندر وہ اتنا پیسہ نہیں ملا، اور پیسے اس کو ریکور کرنے تھے، وہ ریکور کرنے تھے اس سے شیورٹی کے پیسے سے. تو انہوں نے کیا کیا کہ شیورٹی کے خلاف کیس داخل کر دیا، کیونکہ شیورٹی نے ان پیسوں سے کوئی بینیفٹ نہیں لیا تھا، پیسوں سے بینیفٹ میں نے لیا. تو لہذا یہ سیکیورٹی جو ہوتی ہے، جو چارج فکس ہوتی ہے، دیٹ از بے آپریشن آف لا. لا کہتا ہے کہ بھائی وہ بینیفیشری نہیں ہے، اس نے پیسے نہیں دیے، آپ کے پاس خوشی سے نہیں آیا ہے، اس نے آپ سے کوئی بینیفٹ نہیں لیا. ہاں سیکیورٹی ہوا ہے، ایز اے سیکیورٹی اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کو پیسے ریئلائز کر کے دے، لیکن آپ اس کی پراپرٹی کو ڈائریکٹ آکشن نہیں کریں گے، کورٹ سے لیں گے. ہو سکتا ہے کورٹ کے ساتھ یہ بندہ آئے، ہم اس کو نوٹس کر دیں، اس سے پوچھیں، اور یہ اگر پیسہ دے یا اس اپنے دوست سے پیسے لے کر دے دے تو اس کی پراپرٹی جو ہے وہ ریڈیم ہو جائے اور چارج اس کی ریموو ہو جائے. یہ ہو سکتا ہے. اسی لیے لا نے کہا کہ بغیر کسی سوٹ داخل کیے ہوئے جس کے اوپر چارج ہے آپ ایکشن نہیں کر سکتے. تو چارج تو اس طرح سے لگتا ہے، یہ تو چارج لگ گیا. چارج ہوتا ہے یعنی پراپرٹی میری ہے لیکن وہ سیکیورٹی رکھیں گے دوسرے کے پاس، وہ چارج لگائے گا نا. لال دین نے اپنی پراپرٹی کے اوپر چارج کیسے فیس کیا، کیسے چارج کریٹ کر کے اس کو رجسٹر کرا دیا. ہاں بینک نے جب میں نے اس کو ڈاکیومنٹس دیے شیورٹی کے، اس کے اوپر چارج فکس کر کے اس کو رجسٹر کر دیا. رجسٹر کرنے کا مقصد کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. میں نے بینک نے یہ جو میں نے ڈاکیومنٹس دیے اس کو بھی رجسٹر کیا، اس کی شیورٹی کے ڈاکیومنٹس کو بھی رجسٹر کر دیا. اس کا مقصد صرف بینک کا یہ ہوتا ہے کہ رجسٹریشن کے پیچھے ایک نوٹ لگتا ہے رجسٹرار کے آفس میں، یہ پراپرٹی بینک میں مارگیج ہے، یہ پراپرٹی بینک میں اس کے اوپر چارج فکس ہے، کریٹ ہو چکا ہے. تو جب بھی کوئی میں یہ آفس بیچوں یا وہ میرا دوست گھر بیچے تو وہاں سے سیل سرٹیفکیٹ ایشو ہوتا ہے رجسٹرار آفس سے کہ whether this property is free from all encumbrances or under any liability. تو اگر کسی لائبلٹی پہ ہوگا تو سیل سرٹیفکیٹ میں لکھا گیا ہوگا کہ اس پراپرٹی کے اوپر چارج ہے اور یہ پراپرٹی مارگیج ہے، یہ سیل نہیں ہو سکتی. کیونکہ بینک اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے، بینک اپنے آپ کو سیو کرتا ہے، وہ اپنے پیسے جو ہے نا وہ اپنے پیسے سیو کرتے ہیں. تو اسی لیے وہ ساری ڈاکیومنٹس وغیرہ کرتے ہیں. تو چارج پہ رجسٹریشن تو ہوتی ہے لیکن رجسٹریشن پہ جو کریٹ ہوتی ہے وہ تو بینک کرے گی یا جو اور دوسرا فائنینشیل انسٹیٹیوٹ کرے گا. لال دین نے تو اپنے اوپر خود چارج کی. ابھی یہ ساری چیز آپ سمجھیں. میں ابھی پھر آپ کو آخر میں سیکشن 100 پڑھ کر پھر اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. ویئر ریموبل پراپرٹی آف ون پرسن. ابھی یہ سوچتے جانا شیورٹی کا میں نے مثال دیا، وہ شیورٹی سامنے رکھنا جو میرے ساتھ ہے اور بینک میں اس نے کاغذات دیے ہیں اس کا مثال سامنے رکھنا، پھر آپ سمجھتے جائیں گے. ویئر ریموبل پراپرٹی آف ون پرسن بائی ایکٹ آف پارٹیز اور آپریشن آف لا. ایکٹ آف پارٹیز، ایکٹ آف پارٹیز کس کا ہوا؟ میرا اور بینک کا. آپریشن آف لا کس کا ہوا؟ شیورٹی کا اور بینک کا. وہ اس کا آپریشن آف لا ہو گیا کیونکہ یہ ایکٹ آف دی پارٹیز تو میرا ہوا کیونکہ پیسے نے میں نے انجوائے کیے، اویل میں نے کیے، شیورٹی نے نہیں کیے. 30 لاکھ میں نے لیے، شیورٹی نے ایک بھی نہیں کیا. تو اس کے اوپر چارج جو فکس ہوئی ایکٹ آف دی لا ہوا. آپریشن آف لا میڈ سیکیورٹی، اس نے سیکیورٹی رکھی فار دی پیمنٹ آف منی. پیمنٹ آف منی کون دے گا؟ میں دوں گا. ٹو این ادر، کس کو؟ بینک کو. اینڈ دا ٹرانزیکشن ڈز ناٹ اماؤنٹ ٹو مارگیج. بھائی یہ جو میری مارگیج ہے لیکن اس کی جو سیکیورٹی ہے وہ مارگیج نہیں ہے کیونکہ اس نے کچھ بھی اویل نہیں کیا، کوئی فائدہ نہیں لیا. دا لیٹر پرسن از سیڈ ٹو ہیو اے چارج. کون؟ شیورٹی. شیورٹی سیڈ ٹو ہیو اے چارج آن دا پراپرٹی. اس کی پراپرٹی کے اوپر چارج لگ گیا، اس کی پراپرٹی کے اوپر بینک نے چارج فکس کر دیا، اس کی پراپرٹی پہ چارج کریٹ ہو گیا، چارج رجسٹر ہو گیا. وہ پراپرٹی بیچ نہیں سکتا، تب تک بیچ نہیں سکتا جب تک میں پیمنٹ کر دوں. جب میں پیمنٹ کروں گا تو میری پراپرٹی بھی ریڈیم ہوگی اور شیورٹی کی پراپرٹی بھی ریڈیم ہوگی، پھر وہ بیچ سکتا ہے. Charge on the property and all the provisions hereinbefore contained which apply to a simple mortgage shall so far apply to such charge. وہی کرے گا. تو جو بھی ہے مینس میں بیچ نہیں سکتا، شیورٹی بھی اپنے کو نہیں بیچ سکتا، اور میں نے اپنی پراپرٹی دی ہے لیکن میں انجوائے کر رہا ہوں. شیورٹی بھی اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، انجوائے کر رہا ہے، لیکن اس کی پراپرٹی سیکیورٹی ہے. میرے پراپرٹی بھی سیکیورٹی ہے بینک کے پاس، لیکن میری پراپرٹی مارگیج ہے، اس کی پراپرٹی سیکیورٹی ہے. میری پراپرٹی کے اوپر چارج نہیں ہے، وہ مارگیج میں ہے، اور اس کی پراپرٹی کے اوپر چارج فکس ہے. اور ابھی لال دین والا انسٹنس آ رہا ہے نیچے.
Nothing in this section applies to the charge of a trustee on the trust property. तो भाई ट्रस्ट प्रॉपर्टी के ऊपर भी चार्ज नहीं फिक्स होता. For the expenses properly incurred in the execution of the trust and save is otherwise expressly provided by law for the time being enforced. No charge, अभी लाल दिन का केस आ रहा है. No charge shall be enforced against any property in the hands of a person to whom such property has been transferred for consideration without notice of the charge. वो तो पैसे ले रहा है, चार्ज फिक्स करके किराया ले रहा है, और किराया जो है ना अपनी बहू को दे रहा है. ये एक चार्ज नहीं है. जिसकी यहाँ प्रोहिबिशन है वो चार्ज जो है जो अपने हैंड्स में प्रॉपर्टी रहे और उससे वो बेनिफिट ले और उससे कंसिडरेशन ले, वो चार्ज नहीं है. विदाउट नोटिस ऑफ द चार्ज, ये चार्ज है ही नहीं, क्योंकि चार्ज का एक नोटिस होता है जिसके अंदर चार्ज फिक्स होती है और उसके अंदर वो बंदा जो है वो चार्ज दूसरे को देता है और उस चार्ज के अंदर खुद कंसिडरेशन नहीं लेता और कंसिडरेशन चार्ज के अंदर होती नहीं है. तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने इस इंस्टेंस के अंदर आपको समझा दिया. अब टीपी एक्ट इस सिचुएशन के लाइट में अगर आप पढ़ेंगे तो आप इसको अच्छी तरह समझेंगे. is charged with the offense of theft and is facing trial in the court of law in the mosque of his neighborhood. After Jummah prayers, he was impressed with the religious preaching lecture of the Imam of the mosque and confessed the guilt of theft committed by him. Whether such confession is admissible in evidence? बंदे ने चोरी तो की थी लेकिन चार्ज भी फ्रेम हो गया, मान भी नहीं रहा, इन्वेस्टिगेशन में भी नहीं माना, बेल आउट भी हो गया. जुमे का वाह सुना तो उसके अंदर कहा गया, मौलवी साहब ने कहा कि भाई ये इस दुनिया का तो हाल नहीं है, ये दुनिया तो फना है, इसके अंदर सब चलेगा, आप नेक काम करेंगे तो अल्लाह पाक के पास आपका अच्छा रिटर्न है, और कभी झूठ ना बोलो. झूठ ना बोलने से क्या होता है कि आपके ऊपर रहमत होगी और जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे. वो बंदा जो चोर था वो इम्प्रेस हो गया, मौलवी के पास चला गया, इमाम के पास चला गया आफ्टर प्रेयर. उसने कहा सर आपने बात ये की है, मैं ना झूठ पे झूठ बोल रहा हूँ, कोर्ट पूछती है मैं झूठ बोलता हूँ, चार्ज फ्रेम होती है मैं झूठ बोलता हूँ, कोई दूसरा बंदा पूछता है लेकिन मैंने चोरी की है. अच्छा आपने चोरी की है? हाँ सर मैंने चोरी की. और मेरे सामने मानते हैं? हाँ सर मैं आपके सामने मानता हूँ और मस्जिद में मानता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मस्जिद में मानता हूँ मैंने चोरी की है. तो अभी देखिए ये तो एक सिचुएशन है और ये सिंध हाई कोर्ट ने पूछी थी 2 साल पहले डीजे के इम्तिहान में. ये हमारे सिंध हाई कोर्ट का क्वेश्चन है. तो इसके अंदर ये बात हुई कि भाई ठीक है वो बंदा अगर पेश इमाम के सामने ये जो कन्फेशन मान रहा है तो ये तो अंडरस्टूड है कि ये तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन हो गया, क्योंकि माजिस्ट्रेट तो नहीं है ना पेश इमाम तो मस्जिद का पेश इमाम है, ये तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है. लेकिन पॉइंट ये है क्या इस एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की लीगलिटी प्रोप्राइटी है? दिस इज इम्पॉर्टेंट. तो ऑप्शंस आर कन्फेशंस इररिलेवेंट बिफोर द इमाम ऑफ मॉस्क, manner of such confession cannot be proved in law, Imam of the mosque has no concern or interest in such confessions to record as evidence before court. It is extrajudicial confession, but no inducement or any promise, offer or secrecy was offered by the Imam to the accused while hearing the story of truth from his mouth. Imam का क्या इसके अंदर इंटरेस्ट? वो इसको क्यों फॉल्स प्रॉमिस कहेगा या कोई टेम्पटेशन देगा? उसके सामने उसने कह दिया. लेकिन यहाँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो अभी डिबेटेबल है वो ये है कि अभी ये किस तरह से ये पॉइंट जो है वो किस तरह से कोर्ट के अंदर प्रूव होगा, किस तरह से एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होगा, किस तरह से मौलवी साहब विटनेस बॉक्स में जाएगा और मौलवी साहब किस तरह से कहेगा कि ये बंदे ने मेरे सामने कन्फेशन की. क्या ये मौलवी साहब एविडेंस देगा? उस वक्त ये अक्यूज कोर्ट के अंदर होगा. अगर अक्यूज कोर्ट के अंदर हुआ और मौलवी साहब ने कोर्ट में कहा एज इंडिपेंडेंट विटनेस और ही ऑफर्स हिमसेल्फ एज अ विटनेस विद द मीनिंग ऑफ सेक्शन 540 CRPC, एनी पर्सन कैन गो एंड रिकॉर्ड स्टेटमेंट एज अ विटनेस. तो क्या उस वक्त अगर ये बंदा फिर बोले कि मैंने मौलवी साहब को नहीं कहा है और मौलवी साहब के पास क्या इसका प्रूफ है, तो फिर वो अभी किस तरह से प्रूव होगा? उसका मैनर क्या है? All the options are attractive.
We will return this situation in the light of Article 42 of QSO, which sets its own parameters. According such type of extrajudicial confession but carry cover of law to hold them permissible under the law. کیونکہ میں نے سرکار کے لا آف ایویڈنس میں جو انڈیا کا سرکار ہے اس کے اندر میں نے اس کو بہت سیکشن کو پڑھا ہے، آرٹیکل 42 آف قانون شاد آرڈر، کیونکہ یہ جو سچویشن ہے اس پروویژن سے ریلیٹ کرتی ہے، اور اس کے اندر بہت انسٹنسز ہیں، بہت سارے انسٹنسز ہیں کہ یہ کنفیشن ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن ہے اور کس طرح سے ریکارڈ ہوتی ہے۔ اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے، جو میں پروویژن پڑھوں گا آپ کو بھی بتاؤں گا، اگر کسی سے آپ کو سچ اگلوانا ہے تو اس کے ساتھ جھوٹا پرامس بھی کرو۔ اگر سچ اگلوانا ہے تو کوئی جھوٹی انڈیوسمنٹ بھی دے دو، جھوٹی، اور سچ اگلوا دو۔ اور اگر نہیں، یعنی انڈیوسمنٹ سے بھی اور کسی پرامس سے بھی آپ کو سچ بولتا ہے، آپ اس کو نشہ پلا دو، نشہ پلانے کے بعد اسے سچ اگلوا دو۔ یعنی یہ لا ہے جو میں آپ کو پڑھ کر سناؤں، یہ نشہ لیگلائز کر رہا ہے یہ پروویژن، اس کو نشہ پلا دو، لیکن نشہ اس طرح سے پلاؤ کہ وہ کیوں، کبھی کبھار کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہم نے فلم میں دیکھے ہیں، فلم میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ شراب پیتا ہے، پھر وہ ساری چیزیں اگل لیتا ہے اور بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا ہے۔ اس وقت تو ہم نے بھی، کیونکہ ہم بچپن میں یہ فلمیں ہم نے بہت دیکھی ہے نا، تو وہ فلمیں ہمیں یاد رہتی تھی کافی ٹائم، بھائی اس نے نشہ کیا اور نشے کے اندر ساری چیزیں اس نے سچ اگل دی۔ حالانکہ ہم تو لا میں اس وقت نہیں تھے، لیکن ایک پرسیپشن ہمارے مائنڈ میں ہوتا تھا کہ جو بھی نشہ ہے اس کے اندر بندہ سب کچھ سچ اگلتا ہے، کیونکہ جو نشہ نہیں کرتا وہ تو سچ بولتا ہی نہیں ہے، سچ تو وہ بولے گا جو نشہ کرے گا۔ تو اس کے اندر پھر ہم نے جب لا کے اندر آئے تو ہم نے دیکھا کہ بھائی یہ وہ سچویشن ہے جس کے اندر کہا گیا ہے کہ آپ اس کو وائن یا کوئی بھی انٹرازیکیٹڈ ڈرگ جو ہے وہ ایڈمنسٹر کرو اور اسے سچ جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کرو۔ بھائی یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ ایسا بھی لا ہو سکتا ہے کیا؟ یعنی ایک جگہ پہ آپ حدود آرڈیننس لگا رہے ہیں کہ بھائی یہ جو بھی کوئی نشہ کرے گا اس کو اتنے کوڑے لگیں گے، اور ایک جگہ پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو نشہ جو ہے وہ ایڈمنسٹر کر دو، وائن ایڈمنسٹر کر دو، پروویژن ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ 42 confession otherwise relevant not to become irrelevant because of promise or secrecy، یعنی یہ ریلیونٹ نہیں ہے لیکن ناٹ بیکم ریلیونٹ، اگر آپ اس کو پرامس بھی کرتے ہیں اور سیکریسی کا وعدہ کرتے ہیں کہ میں ڈسکلوز نہیں کروں گا اور سچ اگلوا لیتے ہیں، تو آپ دونوں توڑ دیں، پرامس کو بھی توڑ دیں۔ ہم آپ کہیں کہ بھائی آپ کو بات بتا رہا ہوں، خدا کی قسم میں کسی کو نہیں بتاؤں گا اگر آپ نے مجھے بتا دیا۔ اچھا یار یہ تو بڑی بات ہے، خدا کی قسم لے رہا ہے اور یہ اس نے سب بتا دیا۔ اس نے کیا کیا؟ کورٹ میں جا کر بتا دیا، اس نے مجھے قسم پہ میں نے ساری چیز بتا دی۔ اور سیکریسی، دوسری سیکریسی ہوتی ہے کہ بھائی یہ میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا، آپ میرے اوپر رلایا کر دیں، پھر اس نے سیکریسی نہیں رکھی، جا کر کورٹ کو بتا دیا۔ یہ پروویژن کیا کہتا ہے وہ ذرا دیکھیے۔ If such confession is otherwise relevant, it does not become irrelevant merely because it was made under a promise of secrecy or in consequence of deception۔ جھوٹا وعدہ، ڈسپشن، دھوکہ دہی، یعنی دھوکہ دہی اس کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ڈسپشن practiced on the accused person for the purpose of obtaining it، دھوکے سے بھی آپ نکال سکتے ہیں۔ or when he was drunk، دیکھو when he was drunk، or because it was made in answer to questions when he need not have answered۔ questions answers فارمیٹ میں بھی آپ اس سے لے سکتے ہیں، کوشچن کریں پھر جو اس کا جواب دے وہ لکھتے جائیں۔ whatever may have been the form of those questions، کیونکہ آپ جج تو ہے نہیں، آپ کے پاس تو یہ کوشچن نہیں کریں گے کہ بھائی اس کے کانسیکوینسز یہ ہوں گے، یہ ہوگا، آپ کے پاس پرنٹڈ فارم بھی نہیں ہے، آپ ماجسٹریٹ بھی نہیں ہے، آپ اگر سگنیچر کریں گے کس کیپیسٹی میں کریں گے، وہ بھی آپ کو یہ ایکسکیوز کر رہا ہے۔ whatever may have been form of those questions or because he was not warned that he was not bound to make such confession، جو ہم دیتے ہیں جوڈیشل کنفیشن میں وارننگ دیتے ہیں کہ بھائی آپ کے اوپر کوئی بائنڈنگ نہیں ہے، and that evidence of it might be given against him provided that the provisions of this article shall not apply to the trial of cases under the laws relating to the enforcement of حدود۔ کیوں؟ یہاں شراب ہے،
اسی لیے کہا گیا وہاں نہیں کریں گے، کیوں یہ ایک چیز آئے گی حدود کیسز کے اندر ہم کہیں گے کہ اس نے ہمیں نشے میں یہ دے دیے، تو حدود جج کہے گا بھائی نشے کی نہیں آپ نے لے لیے، یہ نشے کی تو ہمارے پاس جورسڈکشن ہے، اس کو اتنی وپنگ ہونی چاہیے، کوڑے لگنے چاہیے، تو پھر اسی لیے ان کو انفورسمنٹ آف حدود سے ایکسکلوڈ کیا گیا، بھائی یہ ہم انگلش لا میں اس کو لے جاتے ہیں۔ ابھی دیکھیے جو امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک جو میں نے اس کے اندر سچویشن سرکار کے ایویڈنس ایکٹ میں نے بہت سارے انسٹنسز دیکھے پڑھے، ایک فوجی آفسر تھا اور اس فوجی آفسر نے اس کے سبارڈینیٹ کو کہا، سبارڈینیٹ اس نے فوجی سبارڈینیٹ نے مرڈر کیا تھا اور کورٹ کے اندر اس کی کوئی کنفیشن وغیرہ تھی نہیں، کیونکہ کوئی ایویڈنس نو ایویڈنس کا کیس ہو گیا تھا۔ تو اس کے اندر کیا ہوا کہ اس نے اپنے سبارڈینیٹ کو بلا کر کہا کہ بھائی دیکھو آپ نے یہ مرڈر کیا ہے، رپورٹڈ کیس جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس نے کہا سر میں نے نہیں کیا۔ بولا بات سنو، ایک بات سنو، مجھے آپ صحیح صحیح بتا دو، میں آپ کے ساتھ ایک وعدہ کرتا ہوں، یہ جج جس کے پاس آپ کا کیس ہے یہ میرا دوست ہے، اس کو میں انفلوئنس کروں گا، آپ کو میں بری کرا دوں گا، لیکن آپ مجھے سب سچ بتا دیں واقعہ آپ نے کیا یا نہیں کیا۔ ابھی وہ گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے سر آپ کہتے ہیں آپ میرے پاس بھی ہیں، میں نے یہ واقعہ مرڈر کیا۔ اس نے جا کر جج کو بتا دیا کہ یہ کنفیس بفور می، پھر اس کے اوپر یہ وٹنس ہو گیا، رپورٹڈ کیس۔ اور اس کے اندر یہ کہا اس نے کورٹ کے اندر کہ میں نے اسے جھوٹا وعدہ کیا کہ میں جج کو اپروچ کروں گا اور جج سے آپ کو چڑھا دوں گا، یہ ڈسپشن جسے وہ کہا تھا ڈسپشن، ڈسیو کیا۔ اچھا ابھی اس کے اندر میں نے چونکہ انڈیا کے سرکار کے اندر بہت ڈیپتھ میں گیا ایک پوائنٹ کو ٹریس کرنے کے لیے جو مجھے نہیں ملی، کیونکہ آپ کا اس کے اندر خیال گیا ہو یا نہ گیا ہو، لیکن میں تو ریسرچ کا بندہ ہوں، مجھے جب تک کوئی چیز نہیں ملتی تب تک تو مجھے آرام بھی نہیں آتا، میں اس کی ڈیپتھ میں جا کر پھر وہ چیزیں ایکسپلور کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ یہ جو ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن ہے ایک امام کے سامنے ہو رہی ہے، ایک آرمڈ کمیشنڈ آفیسر جو ہے فوج کا اس کے سامنے اس کا سبارڈینیٹ دے رہا ہے، یہ جب کورٹ کے پاس جائے گا اور کورٹ کے اندر کہے گا کہ یہ اس نے میرے سامنے کنفیس کیا ہے، تو واٹ از دا سبسٹنس بیفور دا کورٹ ٹو بلیو دیٹ ایویڈنس ایز ipso facto truth, whether that oral version of the person shall be believed or any corroboratory material in support of that oral version will be appreciated by the court, or the court will allow any recording if recording then یہ تو ایویڈنس ایکٹ 1872 کا ہے، اس وقت سے یہ چل رہا ہے، تو 1872 میں کون سی ویڈیو شیڈیو ہوتی تھی؟ کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ اس پروویژن کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ تو اس کے اندر جو میں نے ڈیپتھ میں گیا تو مجھے ایک چیز جو ملی جس سے میں نے کنکلوڈ کیا کہ یہ جو پروویژنس ہوتے ہیں موسٹلی اس سینس میں ہوتے ہیں کہ ہائی پروفائل جو کیسز ہوتے ہیں جس کے اندر ملک کے سیکریٹس جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں، تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس بندے سے کسی بھی طرح سے آپ ٹروتھ کو گلوا دیں، کیوں کنٹری اسٹیک پہ ہے، اور کسی بھی طرح سے وہ چیزیں آپ اس سے ٹروتھ گلوا دیں، پھر وہ اس کے ایوزے پہ اگینسٹ دیٹ وہ بندہ کورٹ میں ایویڈنس دیتا تھا، اس نے میرے ساتھ سر سارا چیز بولی ہے۔ یہ جو ڈاکیومنٹس ہیں یا جو نقشے ہیں جس سے پاکستان کا ایٹم بم بنا یا کوئی بارڈرز کی سیکریسی ہے، اس کا جو مٹیریل ڈاکیومنٹ جو اس نے مجھے بتایا ہے وہ اس کے پاس ہے، جو فلانا بندہ ایک سے آواز اس کے پاس ہے۔ پھر کورٹ کہے گی ٹھیک ہے بھائی ایکس اور وائی کو اریسٹ کر دو یا اس سے انویسٹیگیٹ کر دو، پھر سامنے سارا میٹر آ جائے گا۔ اس طرح سے یہ جو ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں اس کے اندر کورٹ کو، کنٹری کو، اسٹیٹ کو، پرازیکیوشن کو ایک ایسی ایویڈنس کی ضرورت ہوتی ہے جو کسی بھی صورت میں کلیکٹ کی جائے، اور کسی بھی صورت میں کلیکٹ کرنے کے بعد اس ایویڈنس کی لیگلٹی آرٹیکل 42 میں ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ لیکن یہ مسجد کا پیش امام کے سامنے اگر اس نے کنفیس کر دیا، یہ تو 42 میں آتا نہیں ہے، اس کی اتنی امپورٹنس کیسے ہے؟ اور مسجد کا پیش امام کیسے پروو کرے گا؟ بہرحال سچویشن امتحان کی آئی ہے، ATJ کی آئی ہے، آئی ہیو نو آنسر، کیونکہ اس کے اندر جب میں جتنا ڈیپتھ میں اس میں گیا ہوں تو وہ ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں، اس لیول کے ہوتے ہیں جہاں یہ آرٹیکل 42 اپلائی ہوتا ہے، جس میں سارے لا کے پروویژنس ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ آپ سارے پروویژن ریلیکس کر دو لیکن اس سے وہ ایڈمیشن لے لو، کیونکہ کنٹری اسٹیک پہ ہے اور ایک انسٹیٹیوشن اسٹیک پہ ہے، لیکن وہ ہمیں ضروری چاہیے کسی بھی صورت۔ اینی وے
سچویشن تو سچویشن ہے، امتحان کے اندر کوشچنس آ جاتے ہیں. ابھی آپ اور ہم مل کر اس کو سالو کریں گے. ابھی آگے جو ہے کوشچن نمبر 9 ٹائم بھی اپ ہو رہا ہے اور ہم آپ کو ابھی یہ دو سچویشنس سمجھا رہے ہیں آخر میں. منی ڈکری واز پاس ان فیور آف اے آن 5/8/2001. He filed execution application on 1/8/2004. It was dismissed in default for want of prosecution on 25/9/2005. On 31/7/2007, A filed fresh execution application. Judgment debtor raised an objection that the execution is to time barred, being filed after 3 years and was thus hit by Article 181 of the Limitation Act 1908. What should be the order of court in wake of the following options? Options are: is it time barred execution under Article 181 if Limitation Act? Not Article 181 but 182 will be invoked. Article 181 of Limitation Act is invocable along with Section 48 of the CPC, or money decree is hopelessly time barred. ود ان میننگ. ابھی دیکھیے نا، ابھی دیکھیے جو یہ کنکلوژن ہے، کیونکہ اس کے اندر میں نے ڈیپتھ میں نہیں گیا. ایک ایگزیکیوشن آئی 3 سال کے اندر اور ایک ایگزیکیوشن جو آئی وہ آئی 6 سال کے اندر. تو ایک ایگزیکیوشن جو 3 سال والی پہلی تھی جو وہاں آ گئی وہ ڈسمس ہو گئی نان پروزیکیوشن میں یا کیسے بھی. دوسری جو ایگزیکیوشن ہے تو اس کی جو ٹائم کی لمیٹیشن جو کمپیوٹیشن ہوگی وہ فرام دا ڈے آف ڈکری ہوگی. فرام دا ڈے آف ڈکری سے لے کر اب آپ پریزنٹ کر رہے ہیں اس کے اندر دیکھا جائے گا whether it is within 6 years or not. تو ہم نے جب دیکھا تو وہ ہے پہلی جو اس کی ایگزیکیوشن تھی وہ تھی 5/8/2001 کو. 5/8/2001 کو ڈکری پاس ہو گئی. پہلی جو انہوں نے ایگزیکیوشن ڈالی تھی وہ ڈالی تھی 1/8/2004 کو. مینس 3 سال گزرنے سے 4 دن پہلے، وہ بھی ٹائم میں تھی کیونکہ 3 سال لیپس نہیں ہوئے تھے. اس کے 3 سال کا لمیٹیشن انہوں نے کیلکولیٹ کیا تھا آرٹیکل 181 سے. اور آرٹیکل 181 کوئی ڈائریکٹ آرٹیکل نہیں ہے، اٹس اے ریزیڈوری آرٹیکل. اور ریزیڈوری آرٹیکل جو ہے وہ ہے اور اس کے تحت اس کی لمیٹیشن 181 ہے. ادروائز جو ایگزیکیوشن کی لمیٹیشن کا جو اصلی آرٹیکل تھا وہ 182 تھا، لیکن اس کو بھی ریپیل کر دیا گیا ہے، اس کو بھی لمیٹیشن ایکٹ سے خارج کیا گیا ہے. جو اصلی آرٹیکل تھا فائلنگ آف دی ایگزیکیوشن ان 3 ایئرس وہ بھی وہی ہے جو 181 سے ہم کام لے رہے ہیں. تو 181 ابھی ریزیڈوری ہو گیا، مینس وہاں لمیٹیشن ہم انووک کرتے ہیں جہاں کوئی پروویژن نہیں ہے. لیکن پہلے 182 ایگزیکیوشن کا پروویژن اسٹیٹیوٹ یعنی لمیٹیشن ایکٹ میں اویلیبل تھا، جس کو یعنی 1972 میں یا 80 کے اندر اس کو اومٹ کیا گیا یعنی اسٹیٹیوٹ سے نکال دیا گیا. ابھی دوسری ایگزیکیوشن جو ہے وہ یہ ڈال رہا ہے، دوسری ایگزیکیوشن جو ہے وہ ڈال رہا ہے یہ 31/7/2007. یہ بھی پہلی ایگزیکیوشن ہے 5/8/2001 کو اور یہ 31/7/2007 کو. یہ بھی 4-5 دن پہلے ہے 6 سال گزرنے سے. تو دوسری ایگزیکیوشن بھی جو ہے لمیٹیشن ہے. Order of court in the wake of order of the court is that the earlier application was filed within 3 years as per Article 181 of the Limitation Act, and that was also filed, and that application was dismissed, and another application for execution of the decree will be filed under Section 48 of CPC, which inter alia provides the limitation of execution within 6 years. If the period is computed, the decree was passed on 5/8/2001 and subsequent execution is filed on 31/7/2007. It means 6 years time is not lapsed, and before 3 or 4 days before ending of 6 years, this execution was filed, and that execution could be filed within 6 years in contemplation of Section 48 of the CPC. This is the order. You will pass this order in this way. آج کا لیکچر ٹائم تو ساری جو سچویشنز تھی میں نے پوری کر دی. تو آپ بھی کوسچنس آنسرس ہم آپ کے ساتھ کریں گے. جو بھی آپ کے کوسچنس ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.